السلام علیکم۔ کیا اس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے مہندی تاں سجدی۔ ناول کی رائٹر ہیں فائزہ افتخار۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ لگتا ہے سب سے بیکار ہم ہی لوگ تھے جو منہ اٹھا کے گھر سے نکل پڑے۔ مقبول ماموں کے منجلے داماد نے سالی کی مہندی کی تقریب میں شرکت کی غرض سے سسرال آتے ہی کہا۔ یہ تجزیہ انہوں نے حالات کے بغور معائنہ کرنے کے بعد کیا تھا۔ لے بھلا بیکار کیوں؟ آپ کو تو پتہ ہے ابو کو آپ کے دم سے کتنا سہارا ہوتا ہے۔ فاخرہ تو آپ کو سگے بھائیوں سے بڑھ کر سمجھتی ہے۔ کیا اس کی شادی میں آپ غیروں کی طرح وقت کے وقت آتے؟ فرزانہ نے خود پسند اور اکھڑ مزاج شوہر کی لیپا پوتی کرتے ہوئے کہا۔ بس بس رہنے دو اپنی یہ گھسی پیٹی منطق۔ سہارا میں نے کیا؟ سہارا تنظیم کھول رکھی ہے۔ میں ہی رہ گیا ہوں اپنائیت جتانے کے لیے۔ باقی سب کے کیا ٹھاٹھ ہیں، کیا مزے سے ناز نخرے دکھائے جا رہے ہیں، اور تمہارے ابو یہ نخرے بخوشی اٹھا بھی رہے ہیں۔ مجھے تو سخت بے عزتی محسوس ہو رہی ہے۔ لگ رہا ہے جیسے سب سے بے غیرت اور کم حیثیت میں ہوں جو کسی ناز نخرے روٹھنے منانے کے پروسیس سے گزرے بغیر 7 بجے ہی یہاں آ کے بیٹھ گیا۔ اور واقعی فرزانہ کی میاں تصدق کو آگ ہی تو لگ گئی تھی یہ جان کر کہ اس کے سسر صاحب مقبول احمد اپنے بہنوئی یعنی فرزانہ کے پھپھا کے گھر گئے ہوئے تھے انہیں منانے کی غرض سے۔ پھپھا رفاقت نے شادی میں شرکت کرنے سے اس وجہ سے انکار کر دیا تھا کیونکہ شادی کارڈ میں ان کا نام سب سے نیچے درج تھا، جبکہ رشتے کی بڑائی کا تقاضا تھا کہ ان کا نام پہلے چھاپا جاتا۔ اب مقبول احمد صاحب انہیں یہ یقین دلانے گئے تھے کہ یہ ساری کارستانی اس ناہنجار پریس والے کی ہے۔ ساس صاحبہ بڑے داماد ممتاز تحسین کا گلہ دور کرنے گئی تھی۔ موصوف کو رنج تھا کہ ان کی شادی شدہ بہنوں کو صرف مسٹر اینڈ مسز والے کارڈ پہ ٹرکھایا گیا ہے اور ان کے سسرال والوں کو مدعو نہ کر کے ان کی بہنوں کے گھر میں تلخی پیدا کرنے کی دانستہ کوشش کی گئی ہے۔ ساس صاحبہ اپنے ساتھ 8 درجن کارڈ لے کر گئی تھی اور یہ وضاحت پیش کرنے کہ یہ ذمہ داری چھوٹی بہو کے سپرد کی گئی تھی اور اس نے بھلا آج تک کوئی کام ڈھنگ کا کیا ہے جو یہ کرتی۔ اس کے طور طریقے خاندانی رکھ رکھاؤ رکھنے والے لوگوں جیسے نہیں، وہ یہ نزاکتیں بھلا کیا جانے۔ حالانکہ تصدق کے سامنے کی بات ہے جب ساس صاحبہ نے چھوٹی بہو کو صاف صاف الفاظ میں سنایا تھا، یہ جو ممتاز حسین کی 4 بہنیں ہیں فتنیاں، ان کے پورے گھر کو کارڈ بھیجنے کی ضرورت نہیں۔ ارے ان کو تو 2 بندوں کا بلاوا دو تب بھی 6 آ جاتے ہیں۔ توبہ، ایک تو 4 کی 4، پھر گئیں بھی برے پورے سسرالوں میں، اوپر سے 6 بچے بھی ہیں ساروں کے۔ میرا تو پورا پنڈال ممتاز حسین کی بہنوں کے سسرال سے بھر جائے گا۔ اسے بس ٹرکھانے والا کام کرو، دیکھی جائے گی۔ اور تب تصدق نے بھی زور و شور سے سر ہلا کے اس کی بیان کی تائید کی تھی۔ اس پالیسی سے اسے تو کوئی فرق نہیں پڑنے والا تھا، اس کے سرے سے کوئی بہن بھی نہ تھی، اور تو اور پچھلے 5 سالوں میں ماں باپ کے گزرنے کے بعد وہ ساس سسر کا پسندیدہ داماد بن چکا تھا۔ لے دے کر اس کا ایک بڑا بھائی اور بھابھی تھے اور ان کا چونگے کا ایک ہی بچہ جنہیں خوش دلی سے دعوت نامہ بھیجا جا چکا تھا۔ اب اسے اپنی ساس کے وہاں جانے کی خبر سن کر صدمے سے جھٹکے لگ رہے تھے۔ کاش میری بھی 4 نہ سہی 1 آدھ بہن ہی ہوتی، میں بھی اس سے ٹرکھائے جانے کا گلہ کر کے ناراض ہو کر بیٹھتا، آج مجھے بھی کوئی وفد منانے آ رہا ہوتا۔ ہائے! اس کے بڑے سالے صاحب بمائے اپنی بیگم کے اپنی خالہ کے گھر گئے ہوئے تھے جن کے میاں اکڑے بیٹھے تھے کہ فاخرہ کی رسم میں ان کے گھر سے کوئی شریک نہ ہوگا۔ انہیں 6 سال پہلے کا یہ غم اچانک ستانے لگا تھا کہ جب سے انہوں نے اپنے بیٹے ندیم کے لیے فاخرہ کا ہاتھ مانگا تھا اور انہیں ٹکر سے جواب دے دیا تھا، پھر اب اس غیر خاندان کے لڑکے میں کون سے ہیرے لال جڑے ہوئے نظر آ گئے تھے۔ سو اب ان کا حق بنتا ہے کہ وہ اس 6 سالہ پرانی حق تلفی پر منہ پھلائیں۔ سالے صاحب خالو جان کو منانے اور در پردہ یہ بات یاد دلانے گئے تھے کہ 6 سال پہلے فاخرہ کے لیے ندیم کا رشتہ نامنظور کرنے کی وجہ فاخرہ کی کم عمری تھی، جبکہ خالو فوری شادی چاہ رہے تھے۔ اب ظاہر ہے کہ 6 سال بعد جبکہ وہ 21 سال کی ہو چکی تھی، انہیں اس کی شادی کہیں تو کرنی ہی تھی کیونکہ ندیم اب خیر سے 3 بچوں کا باپ بن چکا تھا۔ سب تو منانے کی رسم ادا کرنے گئے ہیں، ہم کس رسم کی ادائیگی کے لیے یہاں موجود ہیں؟ خوب جلنے کے بعد تصدق نے فرزانہ سے دریافت کیا۔ معزز مہمانوں کے استقبال کی رسم کی ادائیگی کے لیے تمہارا بس چلے تو اپنے باپ کے گھر کا دربان بنا دو مجھے۔ میں پوچھتا ہوں تمہیں اپنے شوہر کی عزت کا خیال ہے یا نہیں؟ اچانک انہیں بھی ناراض ہونے کا ایک معقول جواز مل ہی گیا۔ بس بہت ہو گیا، اٹھو گھر چلو۔ وہ کیا زیادہ معزز لوگ ہیں جن کے استقبال کی خاطر میں چوکھٹ سنبھال کر بیٹھ جاؤں؟ کیا میری کوئی عزت نہیں جو پورا گھر سفارتی دورے پہ نکلا ہوا ہے؟ ایسا لگ رہا ہے جیسے میں بن بلایا مہمان ہوں۔
بھائی جان کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ آپ تو اتنے متحمل مزاج اور پربار ہیں، پلیز آپ تو ایسے مت کیجیے۔ فاخرہ جو مقابل کی ایسی صفات بیان کرنے میں ماہر تھی جو ان میں سرے سے موجود ہی نہیں ہوتی، فوراً آ کر بہنوئی کا غصہ ٹھنڈا کرنے لگی۔ آپ کا خیال ہے امی ممتاز بھائی کی بہت عزت کرتی ہیں، اسی لیے ان کی بہنوں سے معذرت کرنے گئی ہیں۔ عزت تو وہ آپ کی کرتی ہیں، جاتے ہوئے بھی کہہ رہی تھی کہ ایک یہ ممتاز ہے جسے ساس سسر سے ناک رگڑوائے بغیر چین نہیں پڑتا، اور ایک تصدق بیٹا ہے جو ہمیں ماں باپ کی جگہ دیتا ہے۔ ہاں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن دیکھو نا امی ابو کی مجبوری ہے، میں جانتا ہوں، لیکن گھر میں کسی کو تو موجود رہنا چاہیے تھا، اور میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ زہیب گھر پہ ہی ہے، پورچ میں اس کی کار کھڑی ہے۔ انہوں نے چھوٹے سالے کا نام لیا، پھر اس کو کیا تکلیف ہے جو وہ میرے آنے پر بھی باہر نہیں نکلا؟ کیا وہ بھی کسی بات پہ ناراض؟ اس نے کیا ناراض ہونا ہے؟ بیوی کی ناراضیوں نے ہی اس کی مت مار رکھی ہے۔ امی نے صبح فون پہ بتایا تھا کہ روحی ناراض ہو کے میکے چلی گئی ہے، کمظرف کو تکلیف ہو رہی ہے کہ بری میں بہوؤں کو 2 کنگن موتیوں والا ٹیکا اور ایک سیٹ پر ٹرکھا دیا گیا، جبکہ بیٹی کو 8 چوڑیاں، 2 کنگن، جھومر، ٹیکا، بازو بند، گلو بند، سست لڑا اور پازیب چڑھائی گئی ہے۔ نہ تو بی بی تمہیں کیا تکلیف، تم بھی لے آتی اپنے میکے سے۔ فاخرہ سب سے چھوٹی ہے، ہم بہنوں کو بھی کم سونا نہیں ملا، لیکن اس کے جہیز میں ماشاءاللہ بھائیوں کی کمائی بھی شامل ہے، جبکہ ہمیں رخصت کرنے کی ذمہ داری تنہا ابو جی نے نبھائی تھی۔ اور سارا مسئلہ یہ ہے، روحی سے برداشت نہیں ہو رہا کہ زہیب نے اس کے جہیز کے لیے اکٹھے 1.5 لاکھ کیسے ماں کے ہاتھ پہ رکھ دیے۔ ہاں تو کیوں نہ رکھتا؟ آج اللہ نے اسے اتنا دیا ہے، اتنا نوازا ہے کہ ایک انگلے خاندان سے بیاہ کر آئی ہوئی بیوی سونے میں پیلی ہوئی پھر رہی ہے، تو ماں بہنیں کیوں نہ فیض اٹھائیں جن کی دعاؤں سے اس نے یہ مقام حاصل کیا ہے۔ فرزانہ نے پوری تقریر ہی کر ڈالی۔ میں دیکھتی ہوں زہیب بھائی کو، اور تصدق بھائی جان پلیز آپ دل پہ مت لیں، ضرور زہیب بھائی اب تک آپ کی آمد سے لاعلم ہوں گے، ورنہ دوڑے چلے آتے۔ روحی بھابھی کیسی بھی کیوں نہ ہو، ہمارا بھائی بالحاظ اور محبت کرنے والا ہے۔ وہ جاتے جاتے بولی، ہاں تو کیوں نہ ہو، اسی لیے تو ذرا برابر پرواہ نہ کی بیوی کے روٹھنے کی، جاتی ہے تو جائے، خس کم جہاں پاک، تم روٹھے ہم چھوٹے۔ جب ایک وقت میں ایک محاورے سے کام چل سکتا ہے تو تم اکٹھے 2 کیوں دے مارتی ہو؟ تصدق نے جل کر کہا، سنو سبھی کسی نہ کسی کو منانے نکلے ہوئے ہیں، چلو ہم تمہاری روحی بھابھی کو منا لاتے ہیں، آخر وہ اس گھر کی بہو ہے، لوگ اس کی غیر موجودگی پہ 100 باتیں سنائیں گے۔ 100 باتیں تو کیا، میں 1000 لاکھ باتیں سناؤں گی۔ جو آپ نے میرے سامنے دوبارہ اتنی لگاوٹ سے روحی کا نام لیا تو وہ بھپر گئی۔ اور یہ تمہاری بھابھی، کیا ہوتا ہے اپنی بھابھی کہتے زبان جلتی ہے کیا؟ سب جانتی ہوں میں، کس وجہ سے اس کے لیے اتنی ہمدردیاں جاگ رہی ہیں۔ لا حول ولا، بکواس بند کرو، وہ زہیب آ رہا ہے، کیا سوچے گا؟ تصدق گھبرا اٹھے۔ فرزانہ مسکرانے لگی، چور کی داڑھی میں تنکا، بلی کو چچڑوں کے خواب، اس نے سر جھٹکا۔ تصدق ٹھیک کہتے ہیں، میں واقعی محاوروں کو بے دردی سے خرچ کرنے کی عادی ہو رہی ہوں۔ اللہ اللہ کر کے تمام روٹھے رشتہ داروں کو کھینچ کھانچ کر ان کے مورچوں میں سے نکالا گیا۔ ان سب کو ہی شاید اس شاندار پذیرائی کی توقع پہلے سے تھی، اسی لیے باقاعدہ فون کر کے اپنے نہ آنے کی اطلاع بوجہ ناراضی فراہم کرنے کے بعد اہل خانہ کو تیاری زوروں پہ رکھنے کی تاکید بھی کر دی گئی تھی۔ خالو نے بوزکی کا سوٹ بے شکن استری کروا کے ہینگر پہ لٹکا رکھا تھا۔ ممتاز حسین کی چاروں بہنوں نے اپنے اپنے چاروں بچے نہلا دھلا کے تیار کر رکھے تھے، اسی طرح پھوپھی کی بہو بھی پارلر رخصت ہو چکی تھی۔ اس کے موبائل پہ اطلاع کر دی گئی کہ مہم کامیاب رہی، اب تم پارلر سے سیدھی وہاں پہنچ جانا۔ صادقہ ممانی داماد اور اس کی بہنوں کو منانے کے بعد وہیں سے بڑی بیٹی راحلہ کو لے کر زہیب کی سسرال چلی گئی، روحی کی خبر لینے اور کیا حالہ پائی کی خیریت دریافت کی کہ گھنٹے بعد ہی روحی صاحبہ ساس اور نند کی سنگت میں خوشی خوشی شادی والا لہنگا چٹکتی آ گئی۔ تصدق حسرت سے رفاقت پھوپھا، ممتاز حسین، نیاز خالو اور روحی کے پرمسرت چہرے تکتے رہے۔ ہائے یہ نہ تھی ہماری قسمت، خیر پھر سہی، کبھی تو اونٹ پہاڑ کے نیچے آئے گا، کب تک بکرے کی ماں خیر منائے گی، 100 سنار کی تو ایک لوہار کی، 100 دن سسر کے تو ایک دن داماد کا۔ وہ اپنی روح میں سوچتے سوچتے اچانک چونک گئے، فضول عورت اپنی بکواس عادتیں مجھے بھی لگا گئی، اچھا بھلا میں کفایت شعری سے محاورے استعمال کرنے کا عادی تھا، فرزانہ کی طرف فضول خرچ ہوتا جا رہا ہوں۔ سچ مچ کپل آف دی ایوننگ تو آپ ہی ہیں۔ رفاقت پھوپھا کے خوش مزاج داماد نے مقبول احمد صاحب کے چچا زاد بھائی کے بیٹے توثیق اور اس کی لیکچرر بیگم مرجانہ کو آتا دیکھ کر نعرہ بلند کیا، جس کے جواب میں اس کی بنی سوری نوبیاہتا بیوی اعتراضاً گور کے رہ گئی۔ اس تقریب کا سب سے تازہ ترین جوڑا تو ان کا ہی تھا، اصولاً یہ خطاب انہیں ہی ملنا چاہیے جو یہ بڑبولا شخص خود اس 11 سالہ پرانے جوڑے کو دے رہا ہے۔ اس نے احتجاجاً منہ پھیر لیا، اسے اپنی باتونی اور حنصور شوہر کی یہ بات بہت بری لگتی تھی، ہر کسی کی تعریف پہ تعریف کر کے اسے سر پہ بٹھا لینا، بھلے وہ اس کے اپنے میکے والے ہی کیوں نہ ہوں، اور اس کے میکے والوں میں سے بھی
نوروز کو وہ لوگ پسند تھے جو شمائلہ کے ناپسندیدہ ترین افراد تھے۔ منجلی بھابھی قدسیہ جو طاق کر وار کرنے والے طنزیہ فکروں کی وجہ سے مشہور تھی، وہ شمائلہ کی میاں نوروز کی نظر میں سسرال کی خوش مزاج اور برجستہ خاتون ٹھہریں۔ بڑی تائی جو مقابل کو آئینہ دکھانے کے خبط میں مبتلا تھیں، مقابل چاہے آئینے میں صورت دیکھتے ہی مارے دہشت کے فوت ہو جائے، لیکن نوروز کے خیال میں بڑی تائی سے زیادہ صاف دل کی اور صاف گو عورت کوئی اور نہیں۔ اس نے انہیں شیردل مجاہد کا خطاب دے رکھا تھا جو بغیر کسی لگی لپٹی کے یا کسی کی ناراضی کی رتی برابر پرواہ کیے بغیر بات منہ پر دے مارنے کے فن سے آشنا تھیں۔ اسی طرح سے شمائلہ کی چچا زاد بہن نسیمہ کی خوش ذوقی، خوش گفتاری اور خوش لباسی بھی از حد پسند تھی۔ ایک بار تو شمائلہ نے خاصا تنک کے پوچھا، اور خوش شکل اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ شکل ہی سب کچھ نہیں ہوتی۔ نوروز نے اس کے سبھی چہرے پر چمکتی سبز آنکھوں اور موزوں نقوش کو گہری نظر سے دیکھتے ہوئے آہ بھر کے کہا۔ اسے آگ ہی تو لگ گئی۔ ہمیشہ سے وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھی کہ اس کی ایشوریہ رائے جیسی شکل و صورت کے آگے لوگ اس سمیتا پاتل کو کیوں اتنی اہمیت دیتے ہیں۔ صرف اس کی لچھے دار گفتگو، اخباروں سے رٹ رٹ کے جھاڑے گئے سیاسی بیانات کی وجہ سے۔ اور اب یہ دونوں میاں بیوی بھی نوروز کی گڈ بک میں آ گئے تھے۔ شادی پہ ملنا تو سرسری سا تھا۔ اتفاق کچھ ایسا ہوا کہ ان کی شادی کے کچھ ہی عرصے بعد توثیق بھائی جو شمائلہ کے پاپا کے فرسٹ کزن کے بیٹے تھے، کسی کورس کے سلسلے میں کمپنی کی طرف سے جاپان چلے گئے۔ ابھی کچھ ہی روز پہلے لوٹے تھے اور ان کے آنے کے بعد یہ دوسرا فنکشن تھا جس میں وہ اپنی بیوی مرجانہ کے ساتھ شرکت کر رہے تھے۔ شادیوں کا سیزن تھا۔ اس فنکشن کے تقریباً ایک ہی ہفتے بعد یہ دوسری شادی تھی جس کی مہندی کی تقریب میں وہ بھی حسب معمول بنے ٹھنے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ہنستے مسکراتے آ رہے تھے۔ لڑکی بالی دیکھتے رہنے کے لیے بچے ہمیشہ گھر چھوڑ کے آتی ہے، شمائلہ کی بڑی بھابھی نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ حالانکہ بڑی بھابھی کی ہر بات اسے بے تکی اور جاہلانہ لگا کرتی تھی، مگر اس درجے پہ وہ اشش کرنے والے انداز میں سر ہلانے لگی۔ مگر برا ہوا منجلی بھابھی قدسیہ کا، جن کی اپنی رائے بھی مرجانہ کے بارے میں کچھ اچھی نہ تھی، مگر اپنی دو حریفوں کے سامنے محض اختلاف کا جھنڈا بلند کرنے کی خاطر بولیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اسے لڑکی بالی نظر آنے کے لیے کسی کوشش کرنے کی ضرورت بھی کیا ہے؟ وہ ہے ہی لڑکی۔ میری طرح اس کی شادی بھی کم عمری میں ہوئی تھی، یہی کوئی 17-18 سال کی عمر میں۔ ہم دونوں نے ابھی تک 30 کا ہنسا عبور نہیں کیا، اسی لیے بغیر کسی کوشش کے لڑکی کہلائی جا سکتی ہیں۔ کوشش کر کے ہلکان ہوتی ہیں وہ جن کے رشتے ہی 35 سال کی عمر میں طے ہوتے ہیں۔ انہوں نے صاف بڑی بھابھی پہ حملہ کیا، جن سے صرف 1-1.5 سال چھوٹی بہن کی منگنی حال ہی میں ہوئی تھی اور جس نے اپنے چدرے پتلے بال کٹوا کر پرم کروا لیے تھے اور آنکھوں پہ لگا چشمہ بھی دور پھینک کر لینس لگا لیے تھے۔ بڑی بھابھی کی بولتی بند کروانے کے بعد قدسیہ نے شمائلہ کو تمسخرانہ انداز سے دیکھا۔ یا پھر وہ ایسی کوشش کریں جو عمراً تو لڑکیاں ہوتی ہیں مگر اللہ کی پناہ شادی سے پہلے ہی 40 سالہ عورت والی زندگی جی لیتی ہیں۔ ادھر کی ادھر لگانا، لگائی پجائی کرنا اور وقت سے پہلے سہاگنوں والے سنگار کرنے والی لڑکیاں ایسی پکی اور خران شکلوں والی ہو جاتی ہیں۔ گوری چمڑی، نیلی پیلی آنکھیں، یہ سب پیچھے رہ جاتا ہے۔ سب سے نمایاں چیز پکا پن ہوتا ہے۔ اب کہ ان کا ہدف شمائلہ تھی، جس کا شادی سے پہلے واحد مشغلہ بھائیوں کو بیویوں کے خلاف بھڑکانا اور ماں سے بہوؤں کی جھوٹی سچی شکایتیں لگانا تھا۔ اور دوسری بات یہ کہ وہ مزید گویا ہوئیں۔ یہ خاندان کا ہی تو فنکشن ہے اور سبھی جانتے ہیں مرجانہ کے کتنے بچے ہیں، کس عمر کے ہیں، اس سے بھلا چھپانے کی کیا ضرورت؟ مزے میں تو وہ لوگ ہیں جنہیں شادی کے 10-10 سال تک ذرا سی اکائی تک نہیں آتی، شادی کی سلور جوبلی منا رہی ہوتی ہیں اور ایک بچے کو کمر پر ٹکا کے دوسرے کی انگلی تھام کے دودھ پیتے بچوں کی ممی ہونے کا خطاب وصول کر رہے ہوتے ہیں۔ انہوں نے ترچھی نظر سے شمائلہ سے بڑی والی بلکہ بہت بڑی والی بہن آپا روبینہ کو یہاں سے وہاں کہہ کے بکھیرتے دیکھ کر کہا۔ روبینہ سب بہن بھائیوں میں بڑی تھی، 22 سال شادی کو ہو چکے تھے مگر شروع کے 17 سال تک اولاد کی کوئی امید ہی نہ بندی۔ کون سا علاج تھا جو نہ کروایا؟ آخرکار 18ویں برس کے اختتام پر ببلو آ گیا۔ پچھلے سال ببلی نے بھی حاضری دی۔ بڑی بھابھی جو قدسیہ کے نوکیلے طنز کے وار سے ہڑبڑا کے خود کو سہلا رہی تھیں، توپ کے دہانے کا رخ روبینہ کی جانب دیکھ کے اپنا غم بھول گئیں۔ داد دینے والے انداز میں دیورانی کو دیکھا، بالکل ان کے دل کی بات کہی تھی۔ ان کے دل سے تو بڑی نن کے اس جملے کی کسک اب تک نہ جا رہی تھی جو منور کی بارات والے روز انہیں شرارے میں دیکھ کر روبینہ آپا نے پھینکا تھا۔ آئے ہائے بھابھی، مانا منور آپ کا اکلوتا بھائی ہے۔ بہنوں کو بھائیوں کی شادی کے بڑے ارمان ہوتے ہیں مگر یہ ارمان کیا لہنگے شرارے پڑکا کے ہی نکالے جا سکتے ہیں؟ اپنی عمر کا نہیں تو کم از کم بیٹے کی عمر کا ہی لحاظ کر لیں جو میٹرک میں آ گیا ہے۔ جوان بچوں کی ماں کو ہر فیشن سوٹ نہیں کرتا۔
بڑے ناز سے ناک سکڑتے ہوئے اعتراض کرنے کے بعد وہ تو اپنی سات ماہ کی ببلی کے منہ سے فیڈر لگائے ہوئے آگے چل پڑیں اور بڑی بھابھی شعلہ بار نگاہوں سے ان کی چست فٹنگ والی سلیو لیس مختصر سی قمیض اور ٹخنوں سے اونچے ٹراؤزر کو دیکھتی رہیں۔ صدمے نے شاید گویائی پہ ہی برا اثر ڈالا تھا، جب ہی خونخوار الفاظ دماغ کے اندر ہی بنگڑے اور لڈیاں ڈالتے رہے۔ اری جا، تیرا ببلو بھی میرے ٹیپو کی طرح شادی کے 11ویں مہینے ہو گیا ہوتا تو آج تو بیٹی کے بجائے پوتی کھلا رہی ہوتی۔ سچ کہتی ہوں قدسیہ، آج کل تو ہر مائی کو ایور گرین کہلانے کا مراق ہو گیا ہے، ہر کوئی بشریٰ انصاری بننے کے چکر میں ہے۔ دونوں بھاوجوں کو اکا کر کے بڑی نند کے پکے ادھیڑتے دیکھا تو شمائلہ پیر پٹکتی وہاں سے چل پڑی۔ نوروز ابھی تک توثیق بھائی اور مرجانہ بھابھی کی قصیدہ گوئی میں مصروف تھا۔ تمہیں گھر جا کے پوچھوں گی، اس نے دانت کچکچاتے ہوئے رات دیر تک چلنے والا طویل دورانیے کا پروگرام ترتیب دیا۔ نی میں سس کٹنی کٹنی صندوقاں اولے۔ لڑکیاں زور و شور سے کاٹدار بولوں والے گیت الاپ رہی تھیں۔ تالیوں کی شدت سے محسوس ہو رہا تھا جیسے ہر لڑکی نے تصور میں دونوں ہتھیلیوں کے درمیان ساس محترمہ کو بنفس نفیس بٹھا رکھا ہے، اسی لیے تالی کی تھاپ ایسی شاندار اٹھ رہی تھی۔ شارکا جو ڈھول پہ چمچہ بجا رہی تھی، اس کے جارحانہ اسٹائل سے بھی یہی لگ رہا تھا جیسے وہ یہ تشدد ڈھولک پہ نہیں بلکہ اچانک دولہا کی والدہ جلال میں آ گئیں۔ بند کرو یہ بےہودگی، غضب خدا کا، ابھی بیاہ کے بھیجا بھی نہیں لڑکی کو اور دھمکیاں پہلے دے رہے ہیں۔ مجھے کیا نمک کی گڑیا سمجھ رکھا ہے کہ تمہاری لڑکی مجھے کوٹے گی اور میں مزے سے پٹتی رہوں گی؟ شاہجہاں خاتون کہتے ہیں مجھے، میں نے اگر 4 چوٹ کی مار لگائی تو صندوق کی اوٹ میں لے جانے کا تکلف بھی نہیں کروں گی۔ کیا ہو گیا ہے بہن جی، آپ تو خواہ مخواہ غصے میں آ گئیں؟ بچیاں تو شادی بیاہ کے گیت گا رہی ہیں، مہندی کی رسم میں یہ سب تو ہوتا ہی ہے، آپ مذاق کی بات کو دل پہ لے گئیں۔ فاخرہ کی امی صادقہ مومانی آگے بڑھیں۔ مذاق؟ یہ مذاق ہے؟ ایسے بیہودہ گیت مذاق ہیں؟ اور اگر ہیں تو یہ بتائیے کہ کیا ہم یہاں اپنا مذاق اڑوانے آئے ہیں؟ میں منع کرتی ہوں بچیوں کو، انہوں نے بات ختم کرنا چاہی مگر نہ جی، وہ لڑکے کی ماں تھیں، ان کے دبنے کے دن نہیں دبانے کے دن تھے۔ وہ اور بپھرنے لگیں۔ اب دنیا کو دکھانے کے لیے منع کریں گی آپ؟ پہلے تمیز سکھانی تھی کہ محفل کے کیا آداب ہوتے ہیں، بزرگوں کی عزت و احترام کیسے کیا جاتا ہے۔ آپ ہماری بچیوں کو بدتمیز کہہ رہی ہیں، حالانکہ مہندی کی رسم میں ایسے گیت گانا عام سی بات ہے۔ زبیدہ برا مان گئی۔ ظاہر ہے ان کی چاروں لڑکیاں سب سے اونچے سروں میں گا رہی تھی۔ آپ کے ہاں عام سی بات ہوتی ہوگی، ہمارے ہاں خوشی کے موقع پر بھی آپے سے باہر ہونے کا رواج نہیں ہے۔ لڑکی کی بھاری بھرکم بہنوں نے منمناتی ہوئی آواز میں رعب بھرنے کی ناکام سی کوشش کی۔ آپ زیادتی کر رہی ہیں۔ زبیدہ شاید کچھ اور بھی کہتی مگر صادقہ مومانی نے انہیں بازو سے کھینچ کے پیچھے کیا۔ کیا کر رہی ہو زبیدہ؟ بہن جی ٹھیک تو کہہ رہی ہوں، بچیاں شاید زیادہ ہی اوور ہو گئیں، میں ان سے کہتی ہوں آپ سے معذرت کر لیں، بلکہ میری طرف سے بھی معذرت قبول کریں۔ اس لجاجت بھرے لہجے پہ ان کا دل ذرا موم ہوا۔ چلے ٹھیک ہے، آپ کی بات رکھ لیتی ہوں، ورنہ میں نے کبھی بے عزتی برداشت نہیں کی۔ میرا اصول ہے اپنی عزت آپ کرواؤ، ڈنڈے کے زور پہ کرواؤ، چاہو گردن مروڑ کے کرواؤ، مگر کرواؤ ضرور۔ اسی لیے تو مجھے شاہجہاں خاتون کہتے ہیں۔ شاہجہاں کو خاتون کہتے ہیں؟ ایک لڑکی نے شرارتاً سرگوشی کی۔ پیچھے سے فرزانہ نے اس کی کمر میں چٹکی بھری۔ اب کیا نیا ڈرامہ شروع کروانا ہے؟ خاموش رہو۔ چلو بھئی سب اپنی اپنی جگہ بیٹھیں، کچھ بھی تو نہیں ہوا، بہنوں کی آپس کی بات تھی۔ صادقہ مومانی نے شرمندہ شرمندہ کھوکھلے قہقہے کے ساتھ ارد گرد کھڑی خواتین کو ٹالا۔ دور متفکر کھڑے اپنے شوہر مقبول احمد کو آنکھوں ہی آنکھوں میں تسلی دی۔ وہ گہری سانس بھرتے مردانے میں آ بیٹھے۔ ان کے بڑے بھائی سردار احمد نے قریب آ کے پوچھا، خیریت تھی؟ ہاں بس وہی، آخر لڑکے والے ہیں، وہ پا کر کے اپنا آپ تو دکھائیں گے۔ ہاں سچ کہتے ہو، لڑکی والوں کو ہمیشہ جھک کے رہنا پڑتا ہے، عجیب قانون ہے یہ بھی معاشرے کا۔ خیر تم افسردہ مت ہو۔ نہیں بھائی میری افسردگی کیسی، بس ذرا پریشان ہو گیا تھا، ورنہ تو اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے آخری فرض سے سبکدوش ہونے کا موقع فراہم کیا۔ بیٹی اچھے گھر جا رہی ہے، رہا لڑکی کا باپ ہونے کے ناطے ایسی پریشانیاں اٹھانے کا سوال تو اللہ کی ذات بڑی صفات والی ہے، اس سے بڑا منصف کوئی نہیں۔ مقبول احمد نے دونوں ہاتھ اٹھا کے جھومتے ہوئے اللہ کی تعریف کی۔ اللہ سوہنے نے پلڑا برابر رکھا، 3 بیٹیاں دیں تو بیٹے بھی 3 دیے۔ جب میں نے راحیلہ کی شادی کی تو وہ وقت مجھ پر بڑا کٹھن گزرا، تب مجھے پتہ چلا کہ بیٹی کا باپ ہونے کا اصل مطلب کیا ہے۔ ممتاز حسین کے گھر والوں کا بس نہ چل رہا تھا کہ مجھے کچل کے رکھ دیں، لیکن خیر کوئی بات نہیں، راحیلہ کو رخصت کرنے کے سال بعد ہی میں نے منیب کی بارات نکالی، اور کیا شان سے نکالی، ساری کسریں نکال کے رکھ دیں۔ بیٹی کا باپ بن کے میرے شانے اور گردن جتنی جھکی، بیٹے کا باپ بن کے تو میں نے ایڑیاں ہی زمین سے اٹھا لیں، رج کے بدلے لیے۔ پھر فرزانہ کی شادی پہ بھی یہی سلوک ہوا میرے ساتھ، مگر میں نے صبر کیا۔ ابھی زہیب بھی تو تھا اور فاخرہ بھی ساتھ، خیریت کے اپنے گھر کی ہو جائے تو میں شعیب کا سلسلہ چلاؤں۔ اللہ نے ہمیشہ ہی دل کے داغ دھونے کا موقع فوراً ہی دے دیا، شکر ہے اس کا، لاکھ کروڑ شکر ہے۔
مقبول احمد نے بڑی عاجزی سے اللہ تعالیٰ کے حضور شکر ادا کیا۔ دوسری طرف صادقہ ممانی اپنی بہن سے زبیدہ کی شکایت کر رہی تھی۔ اپنی بھی 4 لڑکیاں ہیں، اس کی مگر اکڑ دیکھو۔ چلو میری بیٹی تمہاری کچھ نہیں لگتی، مگر تم لڑکی والوں کی طرف سے شرکت کر رہی ہو۔ لڑکی والوں جیسا رویہ رکھو۔ کیسے اچھل اچھل کے بول رہی تھی میری سمدھن کے آگے۔ 18 سال شارجہ میں کیا گزار لیے، زبیدہ بی بی کی تو ہوا ہی بدل گئی۔ ہمارے معاشرے کے طور طریقے سب بھول گئی۔ کیا اس نے اپنی لڑکیاں نہیں بیاہنی؟ بیاہنی نہیں ہیں اس نے، ان کے لیے دولہا خریدنے ہیں۔ ایک ایک لڑکی کے نام کروڑ کروڑ کی جائیداد لگا رکھی ہے۔ بھلا بکے ہوئے لڑکے بھی کہیں سر اٹھا کے بات کرتے ہیں؟ اور یہ بارات کا دن تھا۔ مہندی کی تقریب کی طرح شادی کے دیگر انتظامات بھی گھر میں ہی کیے گئے۔ سارا لان اور گھر کی بیرونی دیواریں آرائشی کمکموں سے دمک رہے تھے۔ استقبالیہ راگزر بھی خوبصورت انداز میں سجائی گئی تھی۔ بارات کی آمد کا وقت شب 8 بجے کا لکھا گیا تھا دعوت ناموں میں، مگر اب 10 بجنے کے بعد بھی بارات کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ ویسے اگر وہ 8 بجے آ جاتے تو ان کا استقبال کرنے والا ہی کوئی نہ موجود ہوتا۔ مقبول احمد کے اپنے عزیز و اقارب 9 بجے کے بعد آنا شروع ہوئے۔ اب 10 بجے تک تقریباً تمام قریبی عزیز آ چکے تھے، ماں سوائے ان کے، جنہیں ہمیشہ سے تقریب کے ختم ہونے سے کچھ دیر قبل آنے کی عادت تھی۔ لان، چھت، کمرے سب مہمانوں سے بھرے پڑے تھے، حالانکہ ابھی صرف ان کی طرف کے مہمان ہی آئے تھے۔ ابو جی، مجھے تو ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں کوئی بدنظمی نہ پیدا ہو جائے، اور اگر بدنظمی ہوئی تو خدا نخواستہ بدمزگی بھی ہو سکتی ہے۔ منیب کے کہنے پہ مقبول احمد نے اسے گھورا۔ تم کبھی اچھی بات بھی منہ سے نہ نکال لیا کرو برخوردار۔ میرا کہنے کا مطلب یہ تھا ابو جی کہ اتنے مہمان ہیں۔ میرا مطلب تھا ماشاءاللہ اتنے مہمان ہیں۔ اس نے فوراً گڑبڑا کے اچھی بات منہ سے نکالی۔ اگر آپ ہال میں انتظام کر لیتے تو زیادہ بہتر رہتا۔ کتنی بار بتا چکا ہوں کہ لڑکے کے باپ نے خاص تاکید کی تھی کہ مہندی اور بارات کے فنکشن گھر پہ منعقد کیے جائیں۔ اب میں اپنی منمانی کرتے اچھا لگتا ہوں کیا؟ یہ عجیب منطق ہے، وہ بڑبڑایا۔ برخوردار، دنیا بڑی سیانی ہے۔ شادی بیاہ کے کھانے پہ پابندی ہے، اور عموماً گھر کی 4 دیواری میں ہونے والے فنکشن اس پابندی سے مستثنیٰ ہوتے ہیں، یعنی گھر کی چھت یا لان میں کھانا کھلایا جا سکتا ہے۔ بس یہی وجہ ہے ان لوگوں کی اس ضد کی۔ انہوں نے تلخی سے کہتے ہوئے ایک بار پھر سے انتظامات پر تائرانہ نگاہ دوڑائی۔ واقعی جگہ کی کمی کا مسئلہ تو تھا، اگرچہ ان کا لان خاصا کشادہ تھا، مگر مہندی کے فنکشن کی اور بات تھی۔ بارات میں کل سے دوگنے لوگ آ رہے تھے، خود انہوں نے بھی خاصے لوگوں کو مدعو کیا تھا۔ چھت پہ کھانے کا انتظام تھا، لان میں بیٹھنے کا انتظام تھا، اس کے علاوہ اندر بھی لاؤنج اور ڈرائنگ روم میں بارات کے ساتھ آئے معززین کے بیٹھنے کے لیے نشستیں خصوصی طور پہ تیار کروائی گئی تھیں۔ پتہ تو کرواؤ کہ بارات اب تک کیوں نہیں آئی۔ ایسا کرو، اپنے دوست مخدوم کو فون کر کے پوچھو۔ مخدوم منیب کا وہ دوست تھا جس کی وساطت سے فاخرہ کا رشتہ طے ہوا تھا۔ وہ دونوں طرف سے شادی میں شریک تھا۔ آج وہ دولہے کے بھائی کے دوست کی حیثیت سے بارات میں شرکت کر رہا تھا۔ ابھی مقبول احمد بیٹے سے یہ ذکر کر ہی رہے تھے کہ مخدوم کی گاڑی ڈرائیو وے میں آتی دکھائی دی۔ اتنی گاڑیوں کے ہجوم میں اور اتنے لوگوں کے رش میں بھی منیب نے دوست کی گاڑی پہچان لی۔ مخدوم، اور وہ بھی اس وقت، اسے تو وہاں ہونا چاہیے تھا۔ وہ فکر مندی سے کہتا آگے بڑھا۔ گاڑی میں سے مخدوم کی بیگم ملکہ اترتی ہی دکھائی دی۔ خیر تو ہے بھابھی؟ وہ ان کے زور سے تمتماتے چہرے اور کپکپاتے لبوں کی لرزش دیکھ کر پوچھنے لگا۔ ہاں ہاں خیریت ہی ہے۔ آنٹی کہاں ہیں؟ روحی، راحیلہ اور فرزانہ؟ ہاں، بڑی بھابھی کو بھی بلاؤ، لگتا ہے کوئی زبردست خبر ہے، بریکنگ نیوز۔ وہ بھانپ گیا کہ ضرور کوئی ایسی خبر ہے جسے سنانے کے لیے وہ مزید انتظار نہیں کر سکی، اور بارات کو چھوڑ چھاڑ پیٹ ہلکا کرنے یہاں آ پہنچی۔ آپ اپنا تعارف ہوا بہار کی ہے کہ مزداق وہ تمام خواتین خود بھی جمع ہو گئیں جو ملکہ کی عادت سے واقف تھیں کہ وہ کبھی اکیلی نہیں آتی، ہمیشہ چٹپٹی خبروں کا پلندہ ساتھ لاتی تھیں۔ لو اور سنو، ایسا تماشا نہ دیکھا نہ سنا۔ دولہا گھوڑے پہ بیٹھا سہرا لٹکائے انتظار میں ہے کہ کب بارات نکلے، اور باراتی ایک دوسرے سے گتھم گتا۔ کیا کہہ رہی ہو ملکہ؟ ایمان سے آنکھوں دیکھا حال ہے۔ پہلے تو سہرا بندی کی رسم پہ سلامیاں دیتے ہوئے خود دولہے کی اماں کے شاہجہانی خون نے جوش مارا، اور وہ اپنی نندوں جٹھانیوں پہ بل پڑی، یہ کہتے ہوئے کہ وہ تو ساری عمر ان سسرالی رشتہ داروں کی آئے روز ہونے والی شادیوں پہ لفافے بھر بھر کر نوٹ سلامی میں دیتی رہی، اور یہ لوگ اتنے بڑے بڑے لفافوں میں 200 روپے رکھ کر ڈھیر ساری گوند سے لفافہ چپکا کے لے آئے ہیں۔ ایک رشتہ دار کا لایا ہوا پھولوں کا خوبصورت گلدستہ تو انہوں نے سمجھو منہ پہ دے مارا، یہ کہہ کر کہ تمہاری بہن کی شادی پہ ہم نے بنارسی ساڑی اور وال کلاک دیا تھا۔ وال کلاک اب تک اس کے کمرے کی دیوار پہ ٹنگا ہے، اور ساڑی بھی وہ بڑے جیسے سے پہن کر کئی تقریبات بھگتا چکی ہے۔ تمہارا یہ موا گلدستہ کس کام کا؟ صبح تک پتی پتی جھڑ جائے گی، نہ وقت دیکھنے کے کام آئے گا نہ اوڑھنے کے۔ واہ، یہ شاہجہان خاتون تو مزے کی عورت ہے۔ شمائلہ کی والدہ نے چٹخارا بھرا۔ انہیں ایسی جیدار یا دوسرے لفظوں میں بدلحاظ عورتیں بڑی پسند تھیں، ان کا آئیڈیل تھیں۔ کمال ہے آپا، تمہیں مزے سوچ رہے ہیں، مجھے ہول اٹھ رہے ہیں۔ صدیقہ ممانی بوکھلا گئیں۔ اے ملکہ، اور بتاؤ نہ کیا ہوا، بارات کیوں نہیں آئی اب تک؟
وہی تو بتا رہی ہوں آنٹی، اس مسئلے کی وجہ سے صحرا بندی پہ بھی خاصی گرما گرمی ہو گئی، کئی لوگ ناراض ہو کر واپس جانے لگے۔ آنٹی شاہجہاں کے شوہر نے بمشکل منایا۔ یہ تو تھی باہر کے لوگوں کی بات، بارات نکلنے کو تیار تھی کہ دولہے کی سگی بہنوں میں پھوٹ پڑ گئی۔ جھگڑا واک بڑھائی کی رسم پہ ہوا، بڑی والی کو نیک کی رقم زیادہ ملی، اس سے جل کر چھوٹی دونوں وہیں بڑی سے الجھ پڑیں، اسے بھیک منگی تک کہہ ڈالا، اور یہ بھی کہ امداد کے قابل ہے، اس لیے اسے زیادہ رقم ملی ہے، بلکہ ترس کھا کے ملی ہے۔ بڑی والی نے چھوٹیوں کو تانے دیے، خوب مار کے ہوئے۔ وہ ہنس ہنس کے بتا رہی تھی، بس میں تو یہی بتانے آ رہی تھی کہ آپ لوگ پریشان نہ ہوں، بارات آنے میں ابھی مزید 1 گھنٹہ اور لگے گا۔ کیا؟ کیونکہ ابھی اور مار کے ہونے ہیں؟ نہیں، گمسان کارن تو جو پڑنا تھا پڑ چکا۔ دولہے نے جیبیں جاڑ کر بہنوں کو تسلی تشفیع کرائی، اب تو ظاہر ہے کہ میک اپ وغیرہ درست کر کے حالات سنوار کر ہی آیا جائے گا۔ وہ سنسنی پھیلا کر چلتی بنی، کمال ہے یہ ملکہ بھابھی بھی سچ مچ کی ملکہ، منیب نے کہکا لگایا، اور ان کے میاں سچ مچ کے مخدوم، روحی نے لقمہ دیا۔ بارات کے انتظار میں اور تو کچھ کرنے کو تھا ہی نہیں، سب خواتین ایک دوسرے میں دلچسپی لینے پہ مجبور ہو گئیں۔ شمائلہ کا میاں نوروز خاصا چپ چپ تھا، شمائلہ نے گھر جا کر اس کی خاصی طبیعت صاف کی تھی۔ اب وہ توثیق اور مرجانہ کی طرف دیکھنے سے دانستہ پرہیز کر رہا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ شمائلہ سے بھی اکھڑا اکھڑا تھا۔ شمائلہ نے اس بات کی مطلق پرواہ نہ کی، خواہ مخواہ کے نخرے، دوسروں کی بیویوں کے قصیدے پڑھتے ہوئے زبان کیسے فراٹے بھرتی ہے، اچھا ہوا میں نے کل گھر جاڑ دی موصوف کی، اب کیسے گونگے گا کر کھائے بیٹھے ہیں۔ بھئی مجھے تو چپ گوارا ہے، بجائے اس کے کہ یہ ہر کسی کے گن گاتے پھریں۔ وہ مطمئن ہو کر اپنی کزنز کے ساتھ گفتگو میں مصروف ہو گئی۔ ذرا اپنے صاحبزادے کو تو دیکھیے، کیسی بیوی کو لے کر غیر مردوں کے درمیان کھڑا ہے، جیسے متعارف کرا رہا ہو کہ یہ ہے میری فخریہ پیشکش۔ توثیق سے بڑی بہن رخشندہ نے ماں کی توجہ اس جانب مبذول کرائی، کیا پتہ وہ لے کر کھڑا ہے یا یہ مرجانی میاں کو وہاں لے کر گئی ہے۔ وہ ہمیشہ بہو کے نام کو لاڈ سے بگاڑ دیتی تھی، بخدا ان کی نیت تو لاڈ کی ہی ہوتی تھی۔ اپنی سب سے بڑی بیٹی رخشندہ کو وہ رخشی، توثیق کو توکی اور چھوٹے بیٹے طارق کو طاری کہہ کر بلاتی تھی۔ اس کمبخت کا نام ہی ایسا بیہودہ تھا کہ لاڈ سے کیا کا کیا بن جاتا تھا۔ عجیب ہی دستور ہے ان دونوں میاں بیوی کا، نہ یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ سہیلی مرجانی کی ہے یا توکی کی، نہ یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ مچھڑ توکی کا یار ہے یا اس مرجانی کا۔ انہوں نے خوب دل لگا کر مرجا اور نی کا تلفظ سنوارا۔ بھائی نے تو رکھ رکھاؤ طور طریقے سب گوا دیے ہیں اس ماسٹرنی سے شادی کر کے، کہاں تو بہنوں کے لیے ایسے سخت اصول تھے اور کہاں بیوی کندھے سے کندھا بڑھا کے کھڑی ہوتی ہے، بہانہ ہے میاں کو باندھ کے رکھنے کا۔ اور کیا ہوتا ہے یہ مردوں کے شانہ بشانہ چلنا، نرے چونچلے۔ رخشندہ کی خالہ نے گفتگو میں حصہ لیا، ایک ہمارے میاں تھے، دادو آپ کے کتنے میاں تھے؟ ان کی گود میں بیٹھی دلچسپی سے یہ گفتگو سنتی ان کی 6 سالہ پوتی نے اچانک سوال داغا تو وہ بڑبڑا کے اسے پھٹکارنے لگ گئیں، ناز پٹیاں، یہ ساری استانیاں ہم بہنوں کے نصیبوں میں ہی رہ گئی تھی، جیسی خود حجت کرنے والیاں ویسے ہی اولادیں تیار کر چھوڑی ہیں، بات بات پہ سوال کرنے کی عادی، ہم نے بھی عمر گزاری ہے، توبہ ایسی سخت تربیت ہوتی تھی کہ سوال کرنے کا کبھی موقع ہی نہیں ملا، صرف جواب دینے کی پریکٹس پہ زور رہا۔ ندا کی زبان پہ کھجلی ہوئی، بدتمیز تمہیں بڑی پھپھو سے بات کرنے کی تمیز نہیں؟ رخشندہ نے خود سے 10 سال چھوٹی ماموزاد بہن کو ڈانٹنے کی ناکام سی کوشش کی، میں تو مذاق کر رہی تھی، اس نے شانے اچکائے، تمہیں مذاق کرنے کے لیے ددیال والے ہی ملتے ہیں بی بی، جاؤ جا کر اپنی اس ٹھگنی خالہ کا مذاق اڑاؤ جو فرشی غرارے میں لوڈو کی گوٹ بنی یہاں سے وہاں گھسٹا رہی ہے، اپنی گھسٹ نانی کا مذاق بناؤ جس نے چٹے دودھ بالوں کے اوپر کالا سیاہ نقلی جوڑا سجا رکھا ہے، اور جرات تو دیکھو اس لچے دار جوڑے کے اوپر گولڈن موتی بھی ٹانگ رکھے ہیں۔ تمہیں مذاق کا اتنا ہی شوق ہے تو جاؤ جا کر نانی کو مذاق مذاق میں مشورہ دے کر آؤ کہ جہاں اتنا بڑا دل کر کے یہ جوڑا خریدا ہے وہیں 6 روپے خرچ کے کالی مہندی کی پڑیا بھی خرید لیتی، یہ چت کبری سنڈی بننے کی کیا ضرورت تھی؟ پھپھو آپ حد کر رہی ہیں۔ ندا کو بزرگ نانی کے بارے میں یہ ریمارکس برے لگے، واہ اب بڑے بتنگے لگ رہے ہیں، ننیال کا بڑا درد بھر کر رکھا ہے اولاد کے سینوں میں، ہماری بھاوج نے، توثیق کی والدہ نے کہا، آپ لوگ چہک لیں جتنا چہکنا ہے، میں ماما کو بھیجتی ہوں وہی آپ کے ساتھ پوری پڑیں گی۔ وہ دمکاتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی، یہ کہ آپا پتہ تو ہے افسر بھابھی کی عادت، منٹوں میں تماشا لگا دیتی ہیں، نوٹنکی ہیں پوری، جو بھی ہے یہ مت بھولو کہ 3 جوان اور کماؤ بیٹوں کی ماں ہے، تم بھی یہ مت بھولو کہ میری ایک ہی بیٹی ہے جسے میں 3 سال پہلے بیاہ چکی، انہوں نے ناک سے مکھی اڑائی، ہائے آپا تو کیا میری نازیہ شازیہ آپ کی کچھ نہیں لگتی، جس بھاوج کو ساری عمر ہم نے جوتی کی نوک پہ رکھا اسی کے گھر بیٹی دینے کے خواب دیکھ رہی ہو، دماغ تو نہیں خراب ہو گیا تمہارا، تمہاری ایک کے 10 بدلے وہ تمہاری بیٹی سے لے گی، میں نے بھی بیٹیوں کی تربیت کرنے میں تن من کی بازی لگائی ہے، کوئی جگ نہیں ماری، ایسے ہی انہیں گھر بٹھا کے 25
25 سال کا نہیں کیا۔ ماشاءاللہ ہر ہتھیار سے لیس ہے، مجال ہے کسی کی جو انگلی بھی اٹھائے۔ انہوں نے فخریہ انداز میں گردن اکڑائی۔ جب اتنی ہی ہر فن مولا ہیں تو گھبراتی کیوں ہو؟ کیوں فضول کے رشتوں کی آس میں سالوں پرانی کھلم کھلا دشمنی میں منافقت پیدا کر رہی ہو؟ منافقت نہیں آپا، مصلحت، اور لڑکیوں کی ماؤں کو مصلحت سے کام لینا ہی پڑتا ہے۔ دفعہ دور، گولی مارو مصلحت کو۔ افسر کے تینوں لڑکے کیا زمانے بھر سے زیادہ کماؤ ہیں یا دنیا سے دگنی جوانی ان پہ ٹوٹ کر برسی ہے؟ میرا طاری بھی تو ہے، میں بناؤں گی اپنی نازیہ کو اپنی بہو۔ نہ آپا، مجھے تو معاف رکھو۔ انہوں نے باقاعدہ ہاتھ جوڑے۔ بے شک میں نے بیٹیوں کو ہر طرح کے حالات کا سامنا کرنے کی تربیت دی ہے، مگر آفات ناگہانی سے نمٹنے کا گر تو کبھی مجھے بھی نہیں آیا۔ انہیں کیا سکھاتی؟ ان کا جواب پتھر سے دینے کا فن ضرور سکھایا ہے، مگر چٹان اوپر آن گرے تو کیا کرتے ہیں اس کا بچاؤ کیا بتاؤں نا آپا، تمہیں بھلے برا لگے، مگر سچ تو یہ ہے کہ میری لڑکیاں لاکھ تیز ترار ہوں مگر تمہارے مقابلے کی نہیں۔ ہوش میں تو ہو؟ یہ تم مجھ سے کہہ رہی ہو؟ اپنی بڑی بہن سے؟ آپ میری بڑی بہن ہیں، آپ سے محبت عزت اپنی جگہ، مگر اولاد کی محبت سب سے بڑھ کے ہوتی ہے۔ آپ کی محبت یا لحاظ میں اپنی لڑکیوں کا تو کباڑہ نہیں کر سکتی۔ پھر وہ طارق، سارا خاندان جانتا ہے کہ کس طرح دھکے لگا لگا کر آپ نے اس سے 14 جماعتیں پاس کروائی ہیں، اور اب تو وہ ایسا جام ہوا ہے کہ آپ کے دھکے بھی اسے ہلنے پہ مجبور نہیں کر رہے۔ بھلا کوئی کسی بے روزگار نکمے کو بھی داماد بنانا پسند کرتا ہے؟ خالہ ذرا زبان سنبھال کے بات کریں میرے چاند سے بھائی کے بارے میں۔ یہ تو اماں ہیں جنہوں نے سادگی میں آپ کی بیٹی کا نام لے لیا، ورنہ کیا ہمارے بھائی کے لیے یہی رہ گئی ہے؟ میرے بھائی کو بے روزگاری کا طعنہ دینے سے پہلے یہ بھول گئیں آپ کہ جیسی شکل و صورت کے آپ کی صاحبزادیاں ہیں، کوئی پاگل دا پتر ہی ہوگا جب صاحب حیثیت اور اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونے کے بعد بھی ان کے پلے بننے کی حماقت کرے گا۔ واہ رخشندہ، خوب لتے لیے تم نے خالہ کے۔ شاباش بیٹی شاباش۔ ابھی ندا کو تو بڑا بڑھ چڑھ کے بڑوں کی تمیز کرنا سکھا رہی تھی، اپنے اخلاق کی تجزیہ و تکفین تو کر لو پہلے۔ چلو وہ تو بھاوج کی اولاد ہے، خیر عورت کی تربیت تم میری ہی بہن کی تربیت میں پل کر مجھ پہ ہی برس رہی ہو۔ خالہ چھوٹے اپنے بڑوں سے ہی سیکھتے ہیں۔ آپ بھی تو میری اماں سے کس غلط انداز میں بات کر رہی تھی، حالانکہ وہ آپ سے کئی سال بڑی ہیں۔ اور حلیمہ بھول گئی، ابھی تم نے ہی کہا تھا کہ اولاد اور ماں کے رشتے کے آگے سب رشتے کمزور ہیں، تو رخشندہ بھی پہلے ماں کو اہمیت دے گی پھر ماں کی بہن کو۔ اور تمہیں جو خواب سوچ رہے ہیں نا، ان کی تعبیر مجھ سے سن لو اور پھر اپنی رال صاف کر لینا جو بھائی کے بیٹوں کو دیکھ دیکھ کر ٹپک پڑ رہی ہے۔ افسر بہو یا تو اپنے میکے سے لائے گی یا برادری سے باہر بالکل غیروں کی۔ یہ اعلان وہ چھاتی ٹھونک کر 20 بار کر چکی ہے۔ بس بس رہنے دو آپا، تم چاہتی ہی کب ہو کہ میرے تعلقات برادری میں کسی سے خوشگوار رہیں یا کوئی میری لڑکیوں کا ہاتھ مانگے؟ خود تو تم نے کبھی بھائی باوت سے بنا کے نہ رکھی، مجھے بھی الٹی سیدھی پٹیاں پڑھاتی رہی۔ ہاں ایسی ہی ننھی تھی تم جو میری سکھائی پڑھائی میں آ گئی۔ میں تو افسر کے بیاہ کے آنے سے پہلے ہی میدان صاف کر چکی تھی، بس کبھی کبھار میکے کا آنا تھا۔ مورچے سنبھال کے تو تم بیٹھتی تھی، آئے روز کے مارکے تو تمہارے ہوتے تھے نئی نویلی بھابھی سے، اور جو کبھی پسپائی کا ڈر ہوتا تو فوراً مجھ سے کمک مانگی جاتی، اور میں ایسی بیوقوف فوراً بہن کی دلجوئی کی خاطر اس پہ چڑھ دوڑتی۔ تعلقات تو تم نے خراب کیے ہیں میرے اور بھابھی کے، تمہاری تو عادت ہے دل چاہا پنجے مار لیے، دل چاہا قدم بوسی کر لی۔ ہم سے نہیں ہوتی یہ دوغری پالیسی، میں تو تمہاری وجہ سے ہی بھائی بھابھی کے خلاف محاذ کھول کر بیٹھی، اور اب تم مجھے ہی سنا رہی ہو۔ بات کا پتنگڑ مت بناؤ آپا، اس میں دوغلی پالیسی کی بات کیا ہوئی؟ کون سے بہن بھائی ہیں جن میں گرمی سردی اونچ نیچ نہیں ہوتی؟ کوئی عمر بھر کے لیے دشمنی نہیں پیدا کر لیتا؟ بھائی میں تو صاف دل کی بندی ہوں، کسی کی بات بری لگی، غصہ آیا تو لڑ لیا، غصہ اترا تو معافی بھی مانگ لی، گلے شکوے بھی دور کر لیے۔ تم ٹھہری پتھر دل، کینہ پرور، ایک بار کسی کو نشانے پہ باندھ لیا تو؟ ہاں ہاں بہن کو، اور وہ بھی ماں کے برابر بہن کو کینہ پرور کہہ لو، اس کی کسر رہ گئی تھی۔ خبردار آئندہ مجھ سے ہرگز بات نہ کرنا۔ جن بھائی باوج کے لیے آج پیار عمدہ آ رہا ہے جا انہی کے پاس، دیکھتی ہوں کب تک یہ چاؤ چونچلے چلتے ہیں۔ تم نہ کسی کا بھلا چاہنا، نہ کسی کو پیار محبت سے پیش آتے دیکھ سکنا۔ حلیمہ اٹھ گئی، اب ان کا رخ اپنی بھابھی افسر کی طرف تھا جو اپنی اکلوتی بیٹی ندا کی لگائی شکایتیں بڑے دھیان سے سن رہی تھی۔ توبہ بھلائی کا تو زمانہ ہی نہیں، کسی کو عقل کی بات سکھاؤ تو الٹا برا مان جاتا ہے۔ وہ ان کے قریب آ کر زور زور سے بڑبڑانے لگی، انہیں نوٹس لینا ہی پڑا۔ ندا نے بھی نروٹھے پن سے چھوٹی پھپھو کو دیکھا۔ کیا ہوا حلیمہ، یہ تم نے کس کو عقل کی بات سکھانے کی کوشش کر ڈالی؟ انداز خاصا تیکھا تھا جس سے صاف ظاہر تھا ندا اپنی نانی کی شان میں ہونے والی گستاخی سے ماں کو تفصیلاً آگاہ کر چکی ہے، لیکن حلیمہ کو تسلی تھی کہ اس اشتعال انگیز بیان کا زیادہ تر اور قابل اعتراض حصہ ان کے بجائے آپا نے نشتر کیا تھا۔ وہ چاہیں تو آسانی سے مکر سکتی ہیں، سو انہوں نے یہی کیا۔ ارے بھابھی، یہی اپنی آپا اور بھلا کون؟
सठिया सी गई हैं आपा, अच्छी भली समझदार हुआ करती थीं। अब तो लगता है सोचने समझने की सब सलाहियतें भी माफ हो गई हैं इनकी। अच्छे बुरे की पहचान ख़त्म, छोटे बड़े का लिहाज ख़त्म, और अगर समझाने की कोशिश करो तो उल्टा गले पड़ती हैं। ये तुम कह रही हो हलीमा? अफसर भाभी ने बेयकीनी से पूछा। तुम्हारा तो आइडियल रही हैं तुम्हारी ये आपा मोहतरमा, और इनके हर बुरे भले इकदाम की न सिर्फ तारीफ बल्कि तकलीद करना तुम पे फ़र्ज़ होता था। फिर अब कैसा हुआ? होना क्या है भाभी? आंखों पे पट्टी कब तक बंदी रहती? हाय भाभी, अल्लाह तुम्हारी माँ को सलामत रखे। तुम क्या जानो बिन माँ के पलने वाली बच्चियों के दुख दर्द। हमारी अम्मा तो कब की गुजर गई। आपा ही आपा थी, इन्हीं से सब सीखा। जो वो कहती सच माना, लेकिन उम्र के साथ साथ शऊर आ ही जाया करता है। अब हमेशा तुम्हें इनकी जायज़ नाजायज़ पे लब्बैक नहीं कह सकती थी, लेकिन ज़रा देखो बेमुरवती, अगर मैं इन्हें सुधारने की कोशिश कर रही हूँ तो इनका ही भला है, लेकिन इन्होंने तो मेरे वो लत्ते लिए कि तौबा ही भली। और तो और आपकी चमचागिरी करने का इल्ज़ाम भी लगा दिया है कोई इंसाफ की बात? यानी कोई किसी हक पे होने वाले बंदे की तरफदारी करे तो वो चमचागिरी है। अभी निदा यही बता रही थी कि बड़ी पुप्पो ने नानू के बारे में सख्त फजूल अल्फाज कहे हैं। चलो, मुझे तो इसने पिछले 25 सालों से मश्क सितम बनाया हुआ है। अब मेरी उम्र रसीदा माँ के पीछे पड़ गई। मुझे तो इस वक्त से आग लग गई है। मेरी जगह कोई जाहिल अजर औरत होती तुम्हारी आपा की तरह तो अब तक ज़मीन आसमान एक कर दिए होते। यही तो तुम्हारी बड़ाई है भाभी। तालीम का ये फ़ायदा तो है कि इंसान आपे में रहना सीख लेता है, ना कि जामे से बाहर हुआ फिरता है, जैसे कि हमारी आपा और इनकी औलाद। ये जो रक्षंदा बीवी है, कैसे एहसान जताते हुए अपनी सूखे चमरक कलौटे भाई को बड़ी दीदा दलेरी से चांद सा भैया कहते हुए मेरी नाजिया का नाम ले रही थी। खुदा लगती कहो भाभी, कहाँ मेरी मक्खन मलाई सी नाजिया, कहाँ ये सींग सिलाई तारी। वाओ पुप्पो, आपने काफिया तो खूब मिलाया है, मक्खन मलाई और सींग सिलाई का। निदा फिर बोल पड़ी, मगर अब हलीमा ने इसे घूरने के बजाय बलाएं लेती नज़रों से देखा। तुम्हारी जैसी खुश मिजाज और हंसमुख बच्चियाँ मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। तुम्हारी आदतें बिल्कुल मेरी नाजिया शाजिया की तरह हैं, इन्हीं के जैसे शगुफ्ता मिजाजी, चुटकुले छोड़ना, मुस्कुराहटें बिखेरना। इसीलिए इनकी ददियाल की किसी लड़की से खास दोस्ती नहीं। एक वो शुमाइला बीबी है, सब्ज आंखों के खुमार में बवें उचकाए फिरती हैं। एक वो नबिया खातून है, लंबे बालों के जम में गर्दन अकड़ाई फिरती हैं। शक्ल सूरत का क्या है, असल चीज़ तो मिजाज है, आदात है। तुम्हारी अपनी बहनों यानी नाजिया शाजिया से खूब बनेगी, है ना? इन्होंने भाभी की तवज्जो घुमा फिरा के इस तरफ लाने की कोशिश की, मगर वो भी अफसर खातून थी, अफसराना मिजाज की मालिक। गर्दन चटक के कहने लगी, हाँ वो तो है, मगर निदा सिर्फ अपनी हम उम्र लड़कियों से दोस्ती करती है। नाजिया शाजिया से ज़्यादा नहीं, मगर 6-7 साल तो बड़ी होंगी। जितनी भी ज़हनी हम आएंगी हो, आखिर बड़ी बहनों का रौब कायम रहना चाहिए। दोस्ती में बेतकल्लुफ़ी हम उम्री से पैदा होती है। हलीमा की मुस्कुराहट फीकी पड़ गई। अच्छा भाभी, मैं ज़रा ताई अम्मा से मिलाऊँ, बड़े अरसे बाद किसी तकरीब में इन्हें देखा है। जोड़ों की तकलीफ़ और उम्र ज़्यादा होने की वजह से कम ही कहीं निकलती हैं ये। लगे हाथों इनसे मिजाज पुरसी कर रहा हूँ। अफसर, तुम्हारी नंद साहिबा तो आज खूब चिपकी बैठी थी तुम्हारे साथ, बड़ी लगावट से हंस हंस कर गुफ्तगू हो रही थी। अफसर की शारजा वाली भाभी, जो ससुराली रिश्ते से इनकी रिश्ते की दूर दराज की नंद भी लगती थीं, दूर से हलीमा के जाने का इंतज़ार कर रही थी। इनके मंजर से गायब होते ही सुनगुन लेने आ गई। मेरे तो अपनी नंदों से हमेशा से ही बड़े काबिल रश्क ताल्लुकात रहे हैं भाभी जान। अच्छा वो कब से? इन्होंने टर्चा लगाया। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है ये हलीमा बीबी तुम्हारी वही नंद है ना, जिसकी शादी तुम्हारी शादी के 4 साल बाद हुई थी। और इन 4 सालों में तुमने क्या क्या पापड़ नहीं बेले कि किसी तरह इसका पता साफ हो जाए। कितनी बार तुम इससे लड़के मैके आ बैठी। कैसी बातें कर रही हैं भाभी जान आप? मैंने तो बड़े खुलूस से इसका रिश्ता तय करने की कोशिशें की थी। इसमें पता साफ करने वाली क्या बात है? मैं तो ये चाहती थी कि बेचारी उम्र बढ़ने के साथ साथ डिप्रेशन और हिस्ट्रिया की मरीज़ा ना बन जाए, इसलिए जितनी जल्दी हो इसका घर आबाद हो जाए। रहा लड़ाई झगड़े का सवाल, तो वो हर घर में होते रहते हैं, और मैं कोई अकेली भावज नहीं थी जो नन की वजह से अपना घर बार छोड़ के मैके आ बैठी थी। इन्होंने दर्जीदा निगाहों से भाभी जुबैदा को देखा, जिनका अपना रिकॉर्ड ऐसे ही कारनामों से भरा पड़ा था। लेकिन ये मेरा हुस्न सलूक है कि बीती बातें भुला के हर रिश्ते को खुशदिली से निभाती हूँ। नंदों का सलूक जैसा भी हो, मैंने अपनी तरफ से कभी कोई कमी नहीं आने दी। आखिर भाभी का रिश्ता बड़ा होता है, फिर क्यों ना बड़ापन दिखाया जाए। छोटी हरकतें छोटे लोग करते हैं, कम ज़र्फ लोग। भाभी जुबैदा इनके दांत किचकिचा के कहने पे तिलमिला गईं, मगर अभी बहुत कुछ उगलवाना बाकी था, इसीलिए सुनी अनसुनी कर गई। वैसे क्या कह रही थी ये हलीमा बीवी? हलीमा इनकी दूर की चचाजाद बहन लगती थी।
کہنا کیا ہے، میں نے بتایا نا کہ میرا سلوک ان سے ہمیشہ ہی مشفقانہ رہا ہے۔ اچھائی کی ہمیشہ جیت ہوتی ہے۔ شروع میں مجھ سے اکڑی رہتی تھی، مگر میری پرخلوص محبت اور بے ریا جذبوں نے میرے سسرال والوں کا دل جیت لیا۔ ویسے بھی آپ کو تو پتہ ہے کہ میرا سینہ رازوں کا امین ہے۔ سب مجھ سے بڑے اعتماد کے ساتھ اپنے دکھ سکھ کہہ جاتے ہیں۔ یہ حلیمہ کا مجھ پر گہرا اعتماد ہی تو ہے کہ وہ اپنی سگی بہن کا گلہ میرے آگے رو کر گئی ہے۔ یہ جھوٹ مت کہو، حلیمہ تو اپنی آپا کا سایہ ہے، وہ اور کسی اور سے اس کا گلہ کرے۔ میں کیا جانتی نہیں ان کی بہنوں کو، بڑا پکا گڑ جوڑ ہے ان کا آپس میں۔ انہیں ویسے ہی افسر کی خود اپنی تعریفوں کے پل باندھنے والی ادا بھا نہیں رہی تھی۔ نہیں یقین تو نہ صحیح، مجھے کیا ضرورت ہے جھوٹ گھڑنے کی؟ بے شک بلا کے پوچھ لو، ابھی کچھ دیر پہلے ہی آپا نے اپنی چہیتی بہنہ کی طبیعت صاف کی ہے۔ کس بات پر؟ یہ میں نہیں جانتی۔ وہ اپنی والدہ محترمہ کے بلیک اینڈ وائٹ ہیئر سٹائل والا قصہ پی گئی۔ ظاہر ہے بھابھی زبیدہ کے ہاتھ تو ساس کی نئی بھپتی لگ جاتی، اور حلیمہ کو تو اس کا بھی بڑا غصہ ہے کہ انہوں نے اپنی تاری کے لیے ان کی نازیہ کا یا پھر شاید شازیہ کا نام لیا ہے۔ وہ تو یہ بھی کہہ رہی تھی کہ کہاں میری مکھن ملائی سی نازیہ اور کہاں سینگ سلائی تاری۔ مکھن ملائی، وہ پھر کل کل کرنا شروع ہو گئی۔ بے شک وہ سیرو مکھن ملائی ٹھونستی ہوگی، صحت سے اندازہ ہوتا ہے۔ افسر کہیں تمہاری یہ نند اپنی بیٹیاں تمہارے سر منڈنے کے چکر میں تو نہیں؟ ہائے اللہ نہ کرے وہ بدک گئی، جیسے نازیہ پوری کی پوری ان کی گود میں گر گئی ہو۔ میں نے کیا اپنے بیٹوں کو اتنی محبت سے پال پوس کر اس قابل اسی لیے بنایا ہے؟ حلیمہ ایسا کہہ کے تو دیکھے، گدی سے زبان نہ کھینچ لوں اس کی۔ اور وہ تمہارا حسن سلوک، وہ بڑا پن، وہ پرخلوص محبت اور وہ بے ریا جذبے، انہوں نے تمسخر اڑایا۔ وہ ایسے ناقدروں پہ لٹانے کے لیے نہیں، وہ میں اپنے متوقع سمدھیانے کے لیے سنبھال رکھوں گی۔ تم دیکھنا میں اپنے بہوؤں کو کیسے ہتھیلی کا چھالا بنا کے رکھتی ہوں۔ ہاں اندازہ ہے مجھے، شادی کے بعد 10 سال جو میں نے تمہارے میکے یعنی اپنے سسرال میں گزارے ہیں، ان میں کسی چھالے کی طرح ہی دبتی رہی ہوں۔ واہ بھابھی جان، آپ تو ہر بات پہ مجھے بھگو بھگو کر لگا رہی ہیں۔ چاہتی کیا ہیں آپ؟ میرا اس وقت بالکل موڈ نہیں آپ سے مغز ماری کرنے کا۔ اگر آپ کی طبیعت چل بلا رہی ہے سر پھوڑنے کو تو جائیے کسی اور سے پنجہ لڑائیے۔ کیا جوڑ ملایا ہے آپا نے، سبحان اللہ، کہاں تاری اور کہاں نازیہ۔ اس کی ہنسی نہ رکنے پہ آ رہی تھی۔ تمہیں بولی بننے کا شوق ہوگا، میں اتنی بیوقوف نہیں۔ یہاں تک تو ٹھیک کہ تم میکے سے بہویں لانا چاہتی ہو، مگر کسی بھائی کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتی ہو۔ سب کو پتہ ہے کہ غضنفر بھائی صاحب دونوں لڑکیاں بیاہ چکے، لے دے کر ہماری ہی یہ 4 بچیاں ہیں جو تمہیں نہ جانے کیوں بوجھ لگ رہی ہیں۔ ہم نے انہیں ہمیشہ رحمت سمجھا ہے، اور سب سے بڑا اشارہ تو تم نے یہ کہہ کر دیا ہے کہ تم اپنے لڑکوں کو باہر سیٹل کرنا چاہتی ہو۔ ظاہر ہے وہ میرے گھر رشتہ جوڑ کے ہی ہو سکتا ہے، تو اس میں تن فن کرنے والی کیا بات ہے؟ 4 لڑکیوں کی ماں میں اتنا تنتنا جچتا نہیں بھابھی جان۔ مجھے بار بار 4 بیٹیوں کا طعنہ مت دو افسر۔ تم نے 3 لڑکے ٹھا ٹھا کر کے کیا پیدا کر لیے، خود کو بڑا توپ سمجھنے لگی ہو۔ بیٹیاں تو اللہ کی رحمت ہوتی ہیں۔ ہاں، اور اسی لیے آپ اس رحمت کی ذخیرہ اندوزی کر رہی ہیں۔ بڑی والی آپ کی 27 سال کی ہو رہی ہے، آپ بیانے کا نام ہی نہیں لیتی۔ آپ کچھ بھی نہیں سمجھی، ہمارے تو بھائی کا خون ہے۔ سچی دل دکھتا ہے کہ آپ کس وجہ سے انہیں گھر بٹھا کے بوڑھا کرنا چاہتی ہیں۔ تمہارے منہ میں خاک، وہ کیوں بوڑھی ہونے لگی؟ سونیا کی تو بات پکی ہو گئی ہے، وہ فارغ نہیں بیٹھی کہ دھکا دے کر رخصت کر دوں۔ اس قدر قابل ہے کہ پڑھائی نہیں ختم ہو رہی اس کی۔ اور مونا کی تو سب کو خبر ہے کہ اپنے ماموں کے گھر مانگی ہوئی ہے۔ رہی رینا اور ریما، تو وہ بھی تو ابھی بچیاں ہیں، اب ایسی بچیاں بھی نہیں، کالج میں پڑھتی ہیں۔ کیا غضب ہو گیا اگر میں نے ان کا ہاتھ مانگ لینے کی بات کی؟ بس بات کر دی ہے، اتنا کافی ہے۔ ہاتھ مانگنے کہیں گھر نہ پہنچ جانا، مایوسی کے سوا کچھ نہ ملے گا۔ بھابھی جان آپ سخت بدلحاظ ہو رہی ہیں، آج بڑا جھوم جھوم کے بیٹیوں کو رحمت کہا جا رہا ہے۔ جب رینا اور ریما کے پیدا ہونے کے بعد آپ نے سینہ کوٹ کوٹ کر بین ڈالے تھے تب کیا ہوا تھا؟ ہاں تب تک شارجہ کی ہوا جو نہیں لگی تھی۔ اس وقت ان کو بیانے کی فکر تو ایک طرف پالنے اور کھلانے کے بھی لالے پڑے ہوئے تھے۔ آج دولت میں کھیل رہی ہیں تو کوئی نظر میں نہیں سما رہا شہزادیوں کے لیے۔ مجھے کیا پڑی ہے جان سے عزیز بیٹیوں کو 7 سمندر دور بھیجنے کی، صرف بائی کی محبت غالب آ گئی۔ سوچا اولاد نرینہ تو ہے نہیں، غیر داماد پتہ نہیں کیا حال کریں کاروبار اور جائیداد کا۔ میرا بیٹا تو ماموں کو باپ سے بڑھ کر عزت دے گا۔ رہے میرے بیٹے تو ان کی مجھے فکر نہیں۔ آپ نے خود گھر آئی خوش قسمتی کو لات ماری ہے، مجھے ان کے لیے رشتوں کی کمی نہیں۔ بارات بھی آ ہی گئی۔ وہ دراصل میری بڑی بیٹی کا بی پی بہت لو تھا، سارے چھوٹے بہن بھائیوں کی جان اٹکی ہے اپنی آپا میں۔ جب تک اس کی طبیعت نہیں سنبھلی کوئی پاس سے ہلا تک نہیں۔ شاہجہاں خاتون نے تاخیر سے آنے کی وجہ بتائی۔ صدیقہ ممانی متانت سے سر ہلاتی رہیں۔ اصل قصے سے تو وہ واقف ہو چکی تھی، مگر اس کا ذکر کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ آپ نے مہندی والے اسٹیج پہ ہی آج دولہا دلہن کو بٹھانے کا انتظام کر رکھا ہے۔ آتے ہی اعتراض شروع۔ اسٹیج وہی ہے مگر آرائش مختلف ہے۔ کل تو پیلے اور سلور پیڑے اور جھولا تھا، آج میرون صوفہ ہے، گولڈن کشنز، کارپٹ بھی نیا ڈالا گیا ہے۔
فلاور ارینجمنٹ بھی مختلف ہے۔ کل موتی اور گیندے کے پھول تھے، آج گلاب کی آرائش ہے، منیب کی بیوی نے وضاحت کی۔ آج کل تو دولہا دلہن کے بیٹھنے کے لیے ایسے ایسے شاہکار اسٹیج ڈیزائن کروائے جاتے ہیں، مووی بھی بہت اچھی بنتی ہے، کوئی مور پنکھ کے جیسا تو کوئی تخت شاہی جیسا، وہ آگے بڑھتے ہوئے کہنے لگی۔ ہیٹر بھی بہت دور دور رکھوائے ہیں، خاصی ٹھنڈ ہے، بلکہ اب تو اوس بھی گر رہی ہے۔ ناک چڑھا کے ایک اور خامی کی جانب نشاندہی کی گئی۔ آپ یہاں بیٹھیے، ہیٹر مزید نزدیک کر دیتی ہوں۔ صدیقہ مومانی کی بڑی بہو نے ان کی رہنمائی اگلی نشستوں تک کی۔ وہ روحی کی بنسبت قدرے بامروت اور سمجھدار تھی، کم از کم ایسے مواقع پہ دنیا داری کی خاطر ہی صحیح، مگر بڑی بہو ہونے کا رول کامیابی سے ادا کر لیتی تھی۔ شاہجہاں خاتون اپنی قریبی عزیز خواتین اور بیٹیوں کی ہمراہی میں شان سے گردن اکڑائے سب ہی اگلی رو میں رکھے گولڈن اور میرون صوفے پہ براجمان ہو گئیں۔ آپ کی دیورانی عزیزہ بیگم نظر نہیں آ رہی، صدیقہ مومانی نے فرداً فرداً سب باراتی خواتین سے علیگ سلیگ کرنے کے بعد دریافت کیا۔ ان کی شوگر بہت ہائی ہے۔ شاہجہاں خاتون کے کچھ کہنے سے پہلے ہی ان کی چھوٹی بیٹی نے فوراً کہہ دیا۔ وہ سوالیہ نظروں سے بیٹی کو دیکھنے لگی، جو اب ان کا ہاتھ دبا کر خاموش رہنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ صدیقہ مومانی سمجھ گئی کہ جس طرح ان کی بڑی صاحبزادی کا بی پی لو ہوا تھا، ایسے ہی دولہا کی چچی کی شوگر بھی ہائی ہو گئی ہوگی۔ انہوں نے اصل صورتحال کا اندازہ لگانے کے لیے ملکہ کی جانب رخ کیا اور انہیں قطعاً مایوسی نہیں ہوئی۔ وہ چکن کارن سوپ کے سپ لیتے ہوئے ساری تفصیل بتا گئی۔ آنٹی شاہجہاں کے دیور اور دیورانی کو شکایت تھی کہ کل مہندی لے جاتے ہوئے ان کی بیٹیوں کو پیچھے پیچھے رکھا گیا، حالانکہ وہ دولہا کی چچا زاد بہنیں تھیں، جبکہ ان کے مقابلے میں ننیالی کزنز کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی۔ ہر طرف وہی چھائی ہوئی تھی۔ مہندی کے سب سے زیادہ سجے ہوئے اور بڑے تھال بھی انہیں تھمائے گئے، جبکہ ان کی بیٹیوں کے حصے میں ذرا ذرا سی پیالی آئی، جس میں تھوپڑا سی مہندی دھر کے اوپر روپے والی ٹیڑھی موم بتی رکھی ہوئی تھی۔ کل کی بے عزتی کے ازالے کے لیے انہوں نے شرط رکھ دی کہ آج وہ اسی صورت میں بارات میں شرکت کریں گے اگر ان کے بڑے بھائی اور بھابھی انہیں منانے اور معذرت کرنے آئیں گے۔ نہ صرف یہ بلکہ دولہے کا شہبالہ ان کا سب سے چھوٹا بیٹا بنے گا۔ شاہجہاں آنٹی کے شاہانہ مزاج کا تو پتہ ہے آپ کو، ان کی جوتی کو پرواہ ہے کہ وہ آئیں یا نہ آئیں، اور بھلا اپنے نواسے کے ہوتے وہ کیوں اس کوڈو کو شہبالہ بنانے لگیں، جو 19 سال کا ہونے کو ہے مگر اپنے 4 فٹے قد کی وجہ سے بچہ کہلائے پھرتا ہے۔ مگر ان کے شوہر کو دنیا کی پرواہ تھی، اسی لیے ہاتھ پیر جوڑ کے کسی طرح بھائی کو ساتھ آنے پہ رضامند کر لیا۔ اس کے بیوی بچے البتہ اکڑے بیٹھے ہیں، مجھے تو ہول اٹھ رہے ہیں، کیسے فتنہ لوگوں میں لڑکی دے رہی ہوں۔ وہ ہاتھ ملنے لگی۔ اس کے لیے یہ سب کوئی نئی بات تھوڑی ہے، منہ پھٹ قدسیہ نے جتاتے ہوئے کہا۔ اس کی ملکہ سے خاصی دوستی تھی، اسی لیے ساتھ چپکی بیٹھی تھی۔ اچھا ہے نا، غیریت محسوس نہیں کرے گی، سسرال میں بھی اپنے گھر جیسا ماحول ملے گا۔ ملکہ نے اسے کونی بیماری مگر وہ فکرہ مارے بغیر رہ سکتی تھی۔ صدیقہ مومانی نے اس کی طبیعت صاف کر کے پروگرام پھر کبھی پہ اٹھا کے رکھ دیا۔ ویسے بھی اس کی ساس ان کے رشتے کی بہن لگتی تھی۔ قدسیہ کو 14 طبق دکھانے کے لیے ان کے آگے صرف 15 منٹ کا اشتعال انگیز بیان دہرانا ہی کافی تھا، وہ خود یہ فریضہ انجام دے لیتی۔ سنا ہے یہ روٹھنے منانے والی رسم ان کے ہاں بھی بڑی عقیدت سے منائی جاتی ہے، تصدق نے اپنے چچا سسر سے مذاقاً کہا۔ ڈرامے ہیں نرے، انہیں دیکھو ذرا رفاقت بھائی صاحب کو، کیسے آگے بڑھ بڑھ کے شریک ہو رہے ہیں۔ کل بھائی جان کو ان کے آگے باقاعدہ ہاتھ جوڑنے پڑے تھے، اور یہ راحیلہ کا میاں کیسا چہیتا بنا پھر رہا ہے۔ کل اسے خیال نہیں آیا کہ فاخرہ اس کی سالی نہیں، خالہ زاد بہن بھی ہے، اور یہ بھابھی کا بہنوئی، تمہارا خالو سسر۔ اس سے زیادہ نامعقول شخص میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ کیا اسے روٹھ کر بیٹھنے کا اس سے بکواس بہانہ اور نہیں ملا؟ فضول شخص، جس بیٹے کی شادی 5 سال پہلے کر چکا ہے اور جس کے 3 بچے ہیں، اس کے رشتے سے 6 سال پہلے کیے جانے والے انکار کو اس نے اب دل پہ لیا ہے۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، گلے شکوے اپنی جگہ، مگر کسی کی خوشی کے موقع پہ رنگ میں بھنگ ڈالنا تو بہت گری ہوئی حرکت ہے۔ تصدق نے تائید کی۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں ایک لحاظ سے گناہ ہے، یعنی ایک شخص خوش ہے، اپنی اولاد کے گھر کے بس جانے پہ مسرور ہے، مگر آپ بیچ میں اپنی پسوڑی ڈال کر اسے ڈنگ سے خوش ہونے کا موقع بھی نہ دیں۔ آپ بھی تو ہیں چچا جان، سنا ہے پچھلے دنوں آپ کی بھی ابو امی سے کچھ گرما گرمی ہو گئی تھی کہ انہوں نے فاخرہ کا رشتہ تقریباً طے ہو جانے کے بعد آپ کو لڑکے سے ملوایا، لیکن آپ نے بھائی سے گلہ کرنے کے باوجود خوشی میں بھرپور طریقے سے شرکت کی۔ ہاں تو کیوں نہ کرتا، فاخرہ میری اپنی بیٹی ہے، میرے بھائی کا خون، میرے خاندان کی عزت، اس کی رخصتی پہ کیا میں کسی کے ہاتھ پیر جوڑنے کے بعد دعائیں دینے آؤں گا؟ ٹھیک ہے بھابھی جان نے میرے ساتھ زیادتی کی، اکیلے ہی سب معاملات نپٹا لیے، مجھے دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال پھینکا، لیکن ایسے موقع پر ڈٹھائی دکھانا مناسب نہیں۔ میرے خیال میں تو بیٹیاں سانچی ہوتی ہیں، بیٹی کے کام میں ایسی نحوست پھیلانا مناسب نہیں۔ کتنے اچھے خیالات ہیں آپ کے چچا جان، وہ ان کی اعلیٰ ظرفی سے متاثر ہو گیا۔ یہ لوگ کیا زیادہ عزت والے ہیں؟ کیا میری انا مجروح نہیں ہوئی تھی؟ مگر میں نے صبر کیا، چاہے مصلحتاً ہی صحیح، مگر کیا تو ہے۔ میں مناسب وقت کے انتظار میں ہوں، اپنی ذلت بھولا نہیں۔ ہاں بھائی جان کا شعیب بھی تو ہے، اور وہ 2.5 سال میں اس کو بھی تو ٹھکانے لگانا ہوگا۔
ساری کسر اس بار نکالوں گا۔ یہ تو فاخرہ کی بات تھی، اور میں نے بتایا ہے نا کہ بیٹیاں سانچی ہوتی ہیں۔ جی جی بالکل، بجا ارشاد۔ ان کا عجیب و غریب فلسفہ تصدق کی سمجھ میں تو نہیں آیا، مگر عافیت اسی میں تھی کہ سر دھنتا رہے۔ اس ساری گفتگو سے فیضیاب ہونے کے بعد مقبول احمد صاحب کا سب سے چھوٹا بیٹا شعیب احمد حیران و پریشان اپنے یاروں دوستوں کے ٹولے کی جانب آیا۔ عجیب دنیا ہے بھئی، عجیب لوگ ہیں، عجیب کوٹ دھندا ہے۔ اس کی بڑبڑاہٹ سن کر ان سب بے فکرے کھلنڈر نوجوانوں نے بدمزگی سے اسے دیکھا۔ اوہ عجیب، بلکہ عجیب و غریب بندے، ہوا کیا ہے؟ یار میری سمجھ میں یہ اپنائیت بھرے رشتے نہیں آ رہے۔ سنا ہے گلہ ان سے ہوتا ہے جو اپنے ہوں، یا یہ کہ اپنا مارے بھی تو چھاؤں میں پھینکتا ہے، مگر یار یہ اپنا مارتا کیوں ہے؟ لگتا ہے بہن کی شادی میں تمہارے ذمے سب سے زیادہ کام لگائے تھے، جب ہی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو۔ ایک نے بات ہنسی میں اڑائی، مگر نوروز قدرے سمجھدار تھا اور حال ہی میں شدہ ہونے کا خطاب بھی حاصل کر چکا تھا، یعنی بیوی اور سسرال والا ہو گیا تھا۔ اس لحاظ سے اس ٹولے میں سب سے سینئر تھا، وہ بھانپ گیا۔ تم شاید رشتہ داروں عزیزوں کے رویے سے گھبرا گئے ہو یار، ہر کسی کا خوشی میں شریک ہونے کا اسٹائل الگ ہوتا ہے۔ ان کے خیال میں شریک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا نوٹس لیا جائے، اور اس کے لیے یہ کچھ بھی کر گزرتے ہیں۔ بعض اوقات تو سخت نامعقول حرکتیں کر گزرتے ہیں، جیسے یہ جتا جتا کر ناراض ہونے والی عادت جو اب رسم کی شکل اختیار کرتی جا رہی ہے۔ کبھی لڑکے کا چچا کر گیا کہ اسے بارات کے استقبال کے وقت ہار نہیں ڈالا گیا، کبھی دودھ پلائی کی رسم یہ سالیاں روٹھ گئی، کبھی لڑکی کی پھوپھی ناراض ہو گئی کہ ان کی لڑکیوں کے بھی ویسے ہی لہنگے کیوں نہیں بنوائے گئے جیسے انہوں نے اپنی لڑکیوں کے بنائے، اور کبھی تو سگی بیٹی تک ماں باپ سے لڑ پڑتی ہے کہ چھوٹی کو جہیز میں سی ڈی پلیئر ملا ہے، اسے وی سی آر کیوں دیا گیا تھا؟ اب کون اسے سمجھائے کہ بی 15 سال پہلے سی ڈی پلیئر کہاں تھا، اور تھا بھی تو اتنا عام تو نہیں تھا۔ اس وقت کے لحاظ سے وی سی آر بھی غنیمت سمجھو۔ لیکن نوروز بھائی، بعض لوگ دیکھا دیکھی بھی تو وہ ناراض ہوتے ہیں، جیسے کہ مہندی اور بارات میں ٹھسے سے شرکت کر لی، ولیمے پہ یہ سوچ کر گھر بیٹھ گئے کہ اور سب تو اپنی منوا چکے، ہم کیا بالکل ہی گئے گزرے ہیں۔ یار تم نے وہ گیت تو سنا ہوگا، مہندی تاں سجدی۔ نوروز نے مثال دی، مہندی تاں سجدی جے نچے منڈے دا بھائی، اور بھائی اٹھ کے ناچنے لگ جاتا ہے۔ اگلا بول گایا جاتا ہے، مہندی تاں سجدی جے نچے منڈے دا تایا۔ اب ناچنے کی باری تائی کی ہوتی ہے۔ اسی طرح باری باری نام لے کر خالہ، بھابھی اور پھوپھیوں کو شریک کیا جاتا ہے۔ بس یہ بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہوتا ہے، ہر کوئی خود کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے کسی سے پیچھے نہیں رہتا۔ پھر تو یہ گیت بدل دینا چاہیے، مہندی تاں سجدی جب ہر کوئی ڈالے لپوڑی۔ اس ساری ڈسکشن سے دور خواتین تنقیدی نظروں سے بری دیکھ رہی تھی، جو دولہا کی بہن، بڑی بھابھی اور خالہ اسٹیج پہ چڑھ کے دکھا رہی تھی۔ ہینگرز میں لگے کامدار ملبوسات، جوتے، پرس اور کاسمیٹکس کی چیزیں سارے پنڈال میں گھما گھما کے لہرا لہرا کے دکھائی جا رہی تھی۔ توبہ حد ہے چچور پن کی، بس ٹھیک ہے بری بنا دی، دستور ہے بنانی پڑتی ہے۔ ایسے اوچھوں کی طرح بازو اونچے کر کر کے دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ بھابھی زبیدہ نے نخوت سے کہا۔ افسر خاتون جو پہلے ان سے چڑی بیٹھی تھی فوراً یاد دلانے لگی، اپنے بھائی کی شادی میں تو بھابھی آپ نے بازو ہی نہیں ایڑیاں اچکا اچکا کے بری دکھائی تھی، اور وہ چیزیں بھی مردوں کی موجودگی میں لہرا دی تھیں، جنہیں دیکھ کر ساری عورتیں شرم کے مارے کٹ کے رہ گئی تھی۔ مجبوری ہے، لڑکی والوں کی فرمائش تھی کہ لڑکی کے لیے آنے والی بری ان کی ساری برادری کے سامنے دکھائی جائے۔ دراصل ان کے خاندان کی کوئی لڑکی اب تک ایسے اچھے کھاتے پیتے گھرانے میں نہیں بیاہی گئی تھی۔ وہ لوگ اپنے رشتہ داروں کو جلانا چاہتے تھے، ہم نے بھی ان کی معصوم سی خواہش کا احترام کیا۔ اللہ رے معصومیت! توصیف کی والدہ نے ہنکارا بھرا۔ رخشندہ کہنے لگی، امی معصومیت نہیں جہالت ہے یہ، بھئی لوگ ایسی فرسودہ رسموں کو نہیں مانتے۔ ہم نے توصیف بھائی کی بری ایسی نمائش کر کے نہیں دکھائی۔ یہ بیٹھی ہیں مرجانہ بھابھی، بے شک پوچھ لیں۔ مرجانہ صرف اس کی طرف دیکھ کے مسکرا دی، البتہ قدسیہ جسے ہر معاملے میں ٹپکنے کا شوق تھا، باز نہ رہ سکی۔ اچھا کیا جو نہ دکھائی۔ سنا ہے خالہ نے اپنے ولیمے تک کا غرارہ ٹانگ کر بری میں رکھ دیا تھا، اور بھی سالوں پرانی ساڑیاں باہر دکھا رکھی تھیں۔ اب تم لوگ سرعام بری دکھا دیتے تو سب پہچان نہ جاتے کہ وہ ملبوسات تو آپ لوگ کئی سالوں تک متواتر استعمال کرتے رہے ہیں۔ آئے ہائے، لڑکی زبان ہے دو دھاری تلوار۔ تمہاری ساس نے تمہیں بے مہار اسی لیے چھوڑا ہوا ہے کہ ہر جگہ سینگ مارتی پھرو۔ توصیف کی والدہ یعنی دلہن کی چچی، ویسے ہی قدسیہ کی ساس یعنی شمائلہ کی ماں، جو دلہن کی پھوپھی بھی تھیں، سے خار کھائے بیٹھی تھیں۔ سو قدسیہ کی ساری صلاحیتوں کا سہرا اپنی اسی نند کے سر باندھ دیا۔ دولہا آ گیا، دولہا آ گیا! اچانک اٹھے اس شور و غل نے اس تازہ برپا فساد کو دبا دیا۔ نکاح چونکہ پہلے ہو چکا تھا، اس لیے بارات آنے کے کچھ دیر بعد ہی دولہے کو اسٹیج پہ دلہن کے برابر بٹھا دیا گیا۔ تمام نظریں اس جوڑے کا تفصیلی معائنہ کر رہی تھیں، ساتھ میں بے لاگ تبصرہ جاری تھا۔ لڑکی والوں کی طرف سے جو تبصرے کیے جا رہے تھے وہ لڑکے والوں کی طرف کے لوگوں سے دیے جانے والے ریمارکس سے قطعاً مختلف تھے۔ لو، ایک اور لڑکی نپٹا دی شاہجہاں بھابی نے، پتہ نہیں
انہیں ایسے سیدھے لوگ کہاں سے مل جاتے ہیں؟ لڑکیاں بیانی ہوں تو مٹی کے مادو داماد ڈھونڈ لاتی ہیں، بہویں بھی چھان پٹک کے گونگی بہری لے آتی ہیں، ورنہ ذرا اچھے گھرانے کی لڑکی ہو، چوکٹا بھی ٹھیک ٹھاک ہو اور جہیز بھی ٹرک بھر کے لائے تو کہاں یوں دب کے رہتی ہے۔ یہ تو ان کی قسمت ہے، میری تو حسرت ہی رہی کہ کبھی ان پہ کوئی سوا سیر آتے بھی دیکھوں۔ یہ تھی شاہجہاں خاتون کے عزیز رشتہ داروں کی متفقہ رائے، جبکہ صدیقہ ممانی کے عزیز و اقارب کا نقطہ نظر کچھ یوں تھا: ایسی حور پری بھی نہیں مقبول بھائی کی لڑکیاں، پھر ایسے ہیرا لڑکے کیسے مل جاتے ہیں انہیں؟ صورت شکل کے بھی ٹھیک، کماؤ جی بھر کے، اب یہی دیکھ لو فاخرہ دلہا سے قد میں کتنی کم ہے، اور ہے بھی انٹر پاس، وہ بھی پتہ نہیں کہ پاس کیا بھی ہے یا نہیں، صرف اتنا علم ہے کہ ایک بار انٹر کا امتحان ضرور دیا ہے، اور لڑکا انجینئر ہے۔ ایک ہماری لڑکیاں ہیں، معقول رشتوں کے انتظار میں گھر بیٹھی ہیں۔ سچ ہے بھائی، پیسہ بولتا ہے، سنا ہے 1 لاکھ کا تو صرف بیڈ روم کا فرنیچر آیا ہے، باقی الیکٹرک کی چیزیں بے شمار ہیں، حتیٰ کہ کمپیوٹر اور اسپلٹ بھی ہے۔ لڑکے کو کار بھی سلامی میں مل رہی ہے، ایسے میں کیوں نہ رشتے ان کی طرح برسیں؟ ہر طرف سے سرد آہوں اور دل جلے فکروں کی سنگ باری ہو رہی تھی، اور اسٹیج پہ اپنی نئی زندگی کا آغاز کرنے والا وہ جوڑا بیٹھا تھا جسے اس موقع پر پرخلوص دعاؤں اور نیک تمناؤں کی اشد ضرورت تھی۔ بھائی میں دودھ پیتا بچہ نہیں ہوں۔ دولہے نے سالیوں کی طرف سے پیش کیا گیا دودھ کا گلاس ہاتھ سے پرے کر دیا، اور تب ان لڑکیوں پہ کھلا کہ دولہے کی زبان میں ہلکی سی تتلاہٹ تھی۔ سب حیرت سے خاموش ہو گئی۔ ندا سب سے پہلے اس صدمے سے باہر آئی، تو پھر دودھ پیتے بچوں کی طرح بول کیوں رہے ہیں؟ شاید اسے گمان گزرا کہ دولہا میاں شرارتاً ایسا کر رہے ہیں، مگر دولہے کے چہرے پہ بدلتے رنگ باور کرا گئے کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے۔ دولہے سے چھڑخانی کرنے اور کھٹ مٹے فکروں کا تبادلہ کرنے کے ارمان لیے اسٹیج پہ چڑھی لڑکیاں دل محسوس کے رہ گئیں، لیکن پیچھے کھڑے لڑکوں نے انہیں مایوس ہونے کا موقع نہ دیا اور دولہے کو خاموش کرا کر خود میدان میں اترے۔ آپ کو مانگنے کی بڑی پریکٹس ہے اور آپ کو مانگنے پہ بغلیں جھانکنے کی، ترکی بترکی جواب ملا۔ ہم بغلیں نہیں جھانکا کرتے، جیبیں جھاڑ دیا کرتے ہیں۔ دولہے کے ایک کزن نے کالر درست کیے تو جھاڑیے، برسوں سے جمی گرد کے ساتھ ساتھ شاید ایک آدھ سکہ چھین سے گر جائے۔ جی ہاں، سونے کا سکہ، اور آپ جیسی فقیرنی اچک کر بھاگتی بنے، کچھ زیادہ ہی بدتمیزی پر اتر آیا۔ زبان سنبھال کر بات کیجیے۔ فقیرنی کسے کہا ہے؟ اوہ سوری، غلطی ہو گئی، فقیرنی کہہ دیا۔ کہنا تو ڈاکو حسینہ چاہتا تھا۔ بھیا، ڈاکو لٹیروں سے آپ کا واسطہ پڑتا ہوگا، ہمارا نہیں، فرزانہ نے دخل دیا۔ ہیں، یہ کس نے مجھے بھیا کہا؟ اس کو غش آنے لگا۔ ساتھ کھڑی نے سہارا دیا اور تسلی بھی۔ یہ جو باجی کھڑی ہیں، انہوں نے کہا، یہ والی جو اپنے بیٹے کو گود میں اٹھائے کھڑی ہیں۔ اچھا اچھا، یہ ضرور کہیں، 100 بار کہیں۔ بھیا بھیا، وہ سب کورس میں چلانے لگی۔ او ہو بھائی، کیا شور مچا رکھا ہے، اچھی بھلی مووی بن رہی ہے، اس پہ جمگھٹا سا بنا کے رکھ دیا ہے۔ عجیب لڑکیاں ہیں، اترنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ اے میاں، کچھ دینا ہے تو دے کر فارغ کرو۔ بڑی آپا نے دولہا کو ٹوکا دیا۔ وہ سب احتجاجاً چیخ اٹھیں۔ آپ کیسے بات کر رہی ہیں؟ ہم کیا خیرات لینے آئے ہیں؟ فرزانہ بڑی تھی اور شادی شدہ بھی۔ موقع کی نزاکت بھانپ کر بہنوں اور کزنز کو دھیرج سے کام لینے کی تلقین کی۔ ادھر سے دولہے کی بہنوئی نے معاملہ سنبھالا، لیکن دولہے کا ہاتھ جیب تک جانے اور پھر باہر نکلنے کے بعد اس کی چھوٹی دونوں بہنوں کے دبے دبے طنز شروع ہو گئے۔ واہ، سالیوں کے لیے کتنا دل گردہ ہے ہمارے بھائی کا، بہنوں کے لیے کبھی اتنی جلدی جیب میں ہاتھ نہیں ڈالا۔ آپا، خوشی کا موتا موقع ہے، ذرا چپ کر جائیں۔ بیچارے کو پھر بولنا پڑا، مگر سالیوں نے اس بار ہنسنے یا فقرہ اچھالنے سے گریز کیا۔ نظریں چیچا جی کے ہاتھ میں دبے ہزار ہزار کے کئی نوٹوں پر جمی تھی، جو ہرگز توتلے نہیں تھے۔ کھانا لگتے ہی بگدڑ مچ گئی۔ وقت بھی تو خاصا ہو گیا تھا، 12 بجے کے بعد بارات آئی، 1.5 گھنٹہ ملنے ملانے مووی بنانے میں لگ گیا۔ ابھی تو بہت سے رشتہ داروں کی مووی بننا باقی تھی، مگر شاہجہاں خاتون کے لاکھ سمجھانے کے باوجود ان کے میاں نے سمدھی سے کھانا لگوانے کی فرمائش کر دی۔ ابھی تو سلامیاں دی جا رہی ہیں، جب تک کھانا نہ لگتا لوگ ہلنے والے نہیں تھے، اور ایک دوسرے کی شرما شرمی سلامی بھی سب کو دینا پڑتی۔ کھانا کھاتے ہی سب کھسکنے کی کریں گے۔ کچھ تو خدا کا خوف کرو، کتنی عورتوں کے چھوٹے چھوٹے بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، نیند سے بے حال ہو رہے ہیں، اوپر سے سردی کی رات، اوپن ایئر بیٹھنے کا انتظام۔ یہ بھی تمہاری ضد تھی، ورنہ مقبول احمد صاحب 5 اسٹار میرج ہال کا بندوبست کرنے پہ تیار تھے۔ اگرچہ شامیانے لگے ہیں، ہیٹر جل رہے ہیں، مگر سردی تو ہے نا۔ وہ منہ بنا کے خاموش ہو رہی۔ بھوک تو انہیں بھی لگ رہی تھی۔ دوسرے شہروں سے کئی مہمان شادی میں شرکت کے غرض سے آ کر رہ رہے تھے، اتنے لوگوں کا کھانا تو پک نہیں سکتا تھا۔ کل مہندی پہ مقبول احمد صاحب کا کھانا بچ گیا، انہوں نے اشاروں میں جتایا، اور انہوں نے 2 دیگیں بھری ہوئی ساتھ کر دیں، وہیں گرم کر کے گھر آئے مہمانوں کو کھلائی گئیں۔ خود ان کا اپنا دل نہیں مانا رات کا باسی سالن کھانے کو، اسی لیے فروٹ کھا کے گزارا کیا۔ اب 12ویں
کی اشتہا انگیز مہک بے قابو کر رہی تھی۔ ہائے اماں، ذرا دیکھنا خالہ کو کیسے بڑھ بڑھ کے افسر مومانی کی پلیٹ میں لیگ پیس ڈالے جا رہے ہیں۔ رخشندہ نے حلیمہ خالہ کو بدستور بھابھی کی چاپلوسی میں مصروف دیکھ کر ماں کو ٹوکا دیا۔ ہاں دیکھ رہی ہوں، ساری ٹانگیں اس افسری کی پلیٹ میں جمع ہیں اور اس حلیمہ نافرمان کے دانت تب اندر جائیں گے جب یہ افسری ایسی ہی ایک ٹانگ اسے رسید کرے گی اپنے لڑکوں کے لیے میکے سے بیویاں لا کر۔ مجھے تو کچھ اور لگ رہا ہے۔ آپ نے نوٹ کیا نازیہ اور شازیہ کب سے رضا اور ضیاء کے آگے پیچھے پھر رہی ہیں؟ ضرور خالہ نے راتوں رات پٹی پڑھائی ہوگی، ورنہ کل تک تو تاری کا دم بھرتی تھیں دونوں کلوٹیاں۔ دفع کر، سارا منہ کا ذائقہ خراب کر دیا تو نے۔ ذرا وہ پیٹے کا حلوہ تو لانا پلیٹ بھر کے۔ میٹھا سب سے بعد میں کھائیں گے اماں، پہلے یہ ٹکے اور لاتی ہوں، گرما گرم سیخ سے اترے ہیں۔ گرما گرم سیخ تو مرجانی کے سینے میں اتارنے کو دل کر رہا ہے۔ ذرا دیکھ تو کیسے اس قدسیہ کینچی کے ساتھ گل مل رہی ہے۔ جو بندہ میرے خلاف ہو وہ اسے بڑا بھاتا ہے۔ ٹکے لینے گئی رخشندہ وہاں ایک نیا تماشا دیکھ کر کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ افسر مومانی کی شارجہ والی بابی زبیدہ ایک بھاراتی خاتون سے جھگڑ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ تفصیلی بیان سننا ہو اور آنکھوں دیکھو کا مزہ لینا ہو تو ملکہ بھابی سے رجوع کرنا چاہیے۔ انہوں نے کبھی مایوس نہیں کیا۔ آج کل کی لڑکیوں کے حد سے بڑے فیشن اور آزاد خیالی پہ بے لاگ تبصرے ہو رہے تھے۔ بھابی زبیدہ اپنے فارن ہونے کے ذم میں قریبی رشتہ دار خواتین کو تو منہ لگاتی نہیں، ان خاتون سے بیٹھی گفتگو فرما رہی تھی جو دلہا کی تائی لگتی ہیں اور ماشاءاللہ خصوصیات ساری تمہاری والدہ والی پائی جاتی ہیں، یعنی دو ٹوک انداز، بے رحم تبصرے اور لگی لپٹی نہ رکھنا وغیرہ۔ جب تک وہ فنکشن پہ موجود ہر لڑکے کے پکے ادھیڑتی رہیں، بھابی زبیدہ ہاں میں ہاں ملاتی رہیں، اور جب توپ کے دانے ان کی لڑکیوں کی طرف مڑے تو یہ صورتحال بنی۔ ہاں سچ کہہ رہی ہوں، وہ منجلی والی کا ٹراؤزر فنکشن میں موجود ہر لڑکی کے ٹراؤزر سے اونچا ہے، اور وہ چھوٹی والی کی قمیض بھی اتنی بھی کم لمبائی لیے ہوئی ہے۔ تو کیا ان خاتون کو علم نہ تھا کہ وہ انہی کی صاحبزادیوں کے بارے میں گلفشانیاں کر رہی تھی؟ لو بھلائی نے کیا پتہ، خیر بھابی زبیدہ نے ان کی ایسی تیسی کر کے رکھ دی۔ توبہ توبہ، میں بھرپائی ایسے فسادی لوگوں کو بلا کر اس زبیدہ کو ذرا دھیان نہیں کہ وہ لڑکی والوں کی طرف سے ہے۔ اس عورت کی وجہ سے کل بھی ہنگامہ ہوتے ہوتے رہ گیا، آج بھی تماشا کھڑا کر دیا ہے۔ صدیقہ مومانی بمشکل صلح صفائی کرانے کے بعد کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولیں۔ اسپیکرز جن سے کانٹا لگا اور کلیوں کا چمن بج رہے تھے اچانک بابل کی دعائیں لیتی جا الاپنے لگے۔ شادی کے ڈرامے کا لاسٹ ایکٹ چل رہا تھا، یعنی رخصتی۔ فاخرہ امی ابو کے سینے سے لگی داڑیں مار رہی تھی، فرزانہ اور راحیلہ اپنے آنسو پونچھتی اس کے کانوں میں سرگوشیاں کر رہی تھی۔ بس کرو، میک اپ خراب ہو جائے گا، اس قدر تو محاسے ہیں تیرے منہ پر۔ پارلر والی نے عام ریٹ سے دگنے پیسے وصولے ہیں برائیڈل میک اپ کے، روک کر برباد نہ کرو۔ آپا، اس نے بھی ہچکیوں کے درمیان سرگوشی کی۔ میک اپ واٹر پروف ہے۔ صدیقہ مومانی بچھاڑے کھا رہی تھی اور باقی سب عورتیں حیرت سے ان کے بین دیکھ رہی تھی۔ ہائے ہائے، یہ صدیقہ کو کیا ہوا؟ پہلی دو بیٹیاں بھی بیائی ہیں اس نے، اس طرح زمین پہ لیٹ لیٹ کر تو کبھی نہیں روئی۔ کسی نے کہا، پہلے دونوں شادیوں پہ مووی بھی تو نہیں بنی تھی۔ ظاہر ہے کہ یہ تجزیہ ماں سوائے قدسیہ بھابی کے اور کون پیش کر سکتا تھا؟ بیٹی ودا کرتے سمے دل تو بھر آتا ہے، بلکہ میں کہتی ہوں کلیجہ منہ کو آنے لگتا ہے، مگر رونے کے بھی کوئی آداب ہوتے ہیں۔ ہر موقع پہ رونے کا ایک الگ اور مختلف طریقہ کار ہے۔ یہ تو اللہ معاف کرے فوتگیوں والا رونا ہے۔ مقبول ماموں کو بھی دیکھیے، جو اللہ کو منظور اور مشیت عزتی کے آگے کون دم مار سکتا ہے کی تفسیر بنے کھڑے ہیں۔ کسی نے ہاتھ باندھے سر جھکائے کھڑے مقبول احمد کی طرف اشارہ کیا۔ منیب، زہیب اور شعیب تینوں بھائی بھی نم آنکھیں لیے چھوٹی اور لاڈلی بہن کو سجی سجائی کار میں بیٹھتے دیکھ رہے تھے۔ بڑی بھابھی ادھر ادھر دیکھتی، کسی کی توجہ اپنی جانب محسوس کر کے فوراً ساڑی کا پلو آنکھوں پہ رکھ لیتی، اور وہ روحی، اسے نہ آئی دنیا داری، اس کے تو دانت اندر نہ جا رہے تھے۔ صفدر بیٹا گاڑی تم چلاؤ۔ شاہجہاں خاتون نے بڑے داماد کو ذمہ داری سونپی۔ یہ مخدوم تو ویسے ہی چرچشمی ہے، اور یہ موا ڈرائیور نیند سے دھت ہوا پڑا ہے۔ نعیم کی ڈرائیونگ کا مجھے یوں بھی اعتبار نہیں، ایک تو رات گہری ہو چکی ہے، دوسرے دھند بھی چھائی ہوئی ہے۔ شاباش، تم آ جاؤ ڈرائیونگ سیٹ پہ۔ تمام کاریں اور ویگنیں پر ہو چکی تھیں سوائے دولہے کی گاڑی کے، جس کے ڈرائیور کا نسوار کی کمی کی وجہ سے برا حال تھا، اور باہر کھڑے چاروں مردوں میں سے انہیں اپنے اس داماد کو بھی یہ اعزاز دینے کا خیال آیا، مگر صفدر میاں نے پہلے سے پھولے منہ کو اور زیادہ پھلا لیا۔ اب صفدر یاد آیا ہے، تب کسی کو میرا خیال نہیں آیا جب بارات کے نکلتے ہوئے گھوڑے کے آگے بھنگڑے ڈالتے ہوئے مووی بنوائی جا رہی تھی۔ میں اپنے پلے سے پیسے خرچ کر کے پٹاخے لایا، وہی پھوڑتا رہ گیا، اور کسی نے جھوٹے منہ نہیں کہا۔ بھائی جان آئیے، آپ بھی بھنگڑا ڈال لیں۔ خاص اس مقصد کے لیے یہ کمالیے کی کھدر کا کرتا اور چیرمین لٹھے کی شلوار پہنی تھی میں نے۔ بیٹا، بھنگڑا لوگ اپنی خوشی سے ڈالتے ہیں، نہ کہ کسی کی دعوت پہ۔ سسر نے ناپسندیدگی سے یہ اعتراض سنا۔ آپ چپ کیجیے، ٹھیک ہی تو کہہ رہا ہے وہ، ان کی بیگم نے گھرکا۔ مجھے اپنے بکھیڑوں میں وقت نہ مل سکا تو کسی نے میرے داماد کا خیال تک نہ کیا، نہ میرا چاند۔ ناراض نہیں ہوتے، چلو شاباش، گاڑی چلاؤ، گھر جا کے
میں خود بلو دے گھر لگا کر تمہارا بنگلہ دیکھوں گی، انہوں نے پچکارا۔ وہ برے برے منہ بناتا اسٹیئرنگ سنبھال رہا تھا۔ فاخرہ کے آنسو بھی خشک ہو چکے تھے، بلکہ آنکھیں سرخی مائل ہو کے خوابناک سی ہو رہی تھی۔ دولہا گاڑی کے دروازے کے ساتھ لگتا ہوا اس سے پیشکش کر رہا تھا، آپ ٹھیک ہو کر بیٹھیں۔ اس نے ٹھیک ہونے کا ارادہ کرتے ہوئے لہنگا ہلایا ہی تھا کہ دم سے اس کے برابر شاہجہاں خاتون بیٹھ گئی۔ اس کا دوپٹہ ان کے نیچے اس طرح آیا کہ اس کا سر تک دائیں جانب جھکتا ساس کے کندھے سے جا لگا۔ ہائے دلہن، سو گئی کیا؟ بھئی ٹھیک سے بیٹھو، مجھ بڈھی پہ کیوں گر پڑی ہو؟ جی آنٹی، میرا دوپٹہ، وہ منمنائی۔ سیاپا وہ بمشکل بھاری بھرکم وجود کو گاڑی میں ٹھونس پائی تھی۔ ایک بار پھر نکلی، دوپٹہ گود میں رکھوایا گیا، پھر سے بیٹھی اور آخر کار گاڑی اپنی منزل پہ روانہ ہو گئی۔ چلو جی، یہ فرض بھی ادا ہوا۔ مقبول احمد نے شکر ادا کیا۔ بے شک، سب نے تائید کی، اور کیوں نہ کرتے، آخر سب نے اپنے اپنے حصے کے فرائض بڑی خوش دلی سے ادا کیے تھے اور اس تقریب پرمسرت میں اپنی شرکت سے ہر جانب خوشیاں بکھیر دی تھیں۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔